بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول تاوان۔ مصنف ہے مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا دوسرا حصہ۔ ابھی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ نعمانی کا بازو ایک بار پھر حرکت میں آیا اور ایک اور چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ نعمانی نے خنجر اس فیقے کے لباس سے صاف کیا اور واپس صدیقی کو دے دیا اور پھر وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ فیقہ مسلسل دائیں بائیں اس طرح سر مار رہا تھا جیسے پینڈولم دائیں بائیں جھولتا ہے۔ صدیقی اٹھا اور اس نے کرسی اٹھا کر فیقے کے سامنے رکھی اور اس پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے فیقے کا سر پکڑا اور خنجر کا دستہ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی نیلی رنگ کی رگ پر مار دیا۔ فیقے کا بھاری جسم بری طرح تھر تھرانے لگا، اس کی آنکھیں آدھی سے زیادہ باہر ابھر آئیں۔ بولو، کہاں ہے کالا شیر، بولو، صدیقی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، فیقے نے چیخ چیخ کر ایک ہی فقرہ دہراتے ہوئے کہا۔ صدیقی نے اس بار زیادہ زور سے دستہ فیقے کی پیشانی پہ مارا تو فیقے کے پورے جسم سے پسینہ بہنے لگا، اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ بولو، کالا شیر کہاں ہے، بولو، صدیقی نے کہا۔ کالا شیر سانگا شیر کے علاقے کالی بستی میں موجود ہے، وہاں اصل حکومت سانگا شیر کی ہے، لیکن کالا شیر بھی وہیں رہتا ہے اور سانگا شیر اس کا اسسٹنٹ ہے، اور سانگا شیر اس کا اسسٹنٹ کالو بھی ہے۔ کالو بےحد مشتعل مزاج آدمی ہے، فیقے کے منہ سے نکلا، اور پھر صدیقی نے مزید سوالات کر کے پوری تفصیل سے معلومات حاصل کر لیں۔ فیقے نے جو تفصیلات بتائی تھی وہ بےحد خوفناک تھی۔ اس کالی بستی میں داخلے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا، اور اس راستے کے سامنے ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس میں سامنے کے رخ دکانیں ہیں جہاں منشیات کھلے عام فروخت کی جا رہی ہے۔ آگے جا کر ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں زیادہ سے زیادہ 50-60 مکانات ہیں، جہاں اسمگلر آ کر رہائش پذیر ہوتے ہیں، کیونکہ اسے دنیا کا سب سے محفوظ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اطالوی مغوی بچے بھی اسی بستی میں موجود ہیں، اور وہ وہاں اکیلے نہیں ہیں، وہاں 3-4 مزید بچے بھی ہیں، اور ایک مکان میں 2-3 عورتیں بھی موجود ہیں جنہیں جبراً اغوا کیا گیا ہے اور انہیں کسی بھی وقت کافرستان لے جا کر فروخت کر دیا جائے گا۔ کالا شیر کے تحت یہ سب کاروبار چلتا رہتا ہے۔ پھر جب صدیقی نے محسوس کیا کہ فیقہ جس حد تک بتا سکتا تھا بتا چکا ہے، اور ویسے بھی اب اس کا لاشعور مکمل طور پر ختم ہونے کے آثار تک پہنچ گیا ہے، تو صدیقی نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور فیقے کے سینے پر پسٹل کی نال رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ فیقے کا بھاری جسم ہونے کے باوجود بری طرح تڑپا اور ساخت ہو گیا۔ یہ معاملہ تو بڑے وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے ہیں، اب ہمیں کالی بستی جانا پڑے گا تاکہ وہاں سے مغوی و اطالوی بچے کے ساتھ ساتھ دوسرے اغوا شدہ بچوں اور 2 اغوا شدہ عورتوں کو بھی رہائی دلائی جا سکے۔ لیکن سوچ لو صدیقی، پوری بستی کے مقابل ہم 4 افراد کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ یہ عام لوگوں کی بستی نہیں ہے بلکہ جرائم پیشہ اور بدماشوں کی بستی ہے۔ نعمانی نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہم نے رات ہونے سے پہلے پہلے مغوی بچے کو عمران صاحب تک پہنچانا ہے، اس لیے ہمیں فوری طور پر وہاں جانا ہوگا، جو بھی حالات ہوں گے دیکھا جائے گا، صدیقی نے حتمی لہجے میں کہا۔ تو نعمانی کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس مکان سے نکلے جہاں فیقہ انہیں لے گیا تھا۔ صدیقی نے کار کالا ہوٹل کے سامنے روکی تھی، چنانچہ وہ مکان سے نکل کر پیدل چلتے ہوئے واپس کار کی طرف بڑھ گئے۔ ہوٹل میں ویسے ہی چہل پہل تھی جیسے وہ چھوڑ گئے تھے۔ صدیقی نے پہلے کار اچھی طرح معائنہ کیا، اس سے خطرہ تھا کہ ان گھٹیا بدماشوں نے کہیں اس کی کار میں کوئی بم وغیرہ تو نہیں نصب کر دیا ہو، لیکن جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے کار کی ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ باقی ساتھی بھی پہلے کی طرح کار میں بیٹھ گئے۔ صدیقی نے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادامی چوک پر پہنچ گئے، جہاں سے راستہ اس کالی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس بستی کی طرف جو ایک لحاظ سے جرائم پیشہ افراد اور بدماشوں کا گڑھ بنی ہوئی تھی۔ فیقے نے اسے بتایا کہ بستی میں کسی اجنبی کا داخلہ ممنوع ہے، اور راستے میں باقاعدہ ایک چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے جہاں سے کار لے کر بستی میں داخل ہو جا سکتا ہے۔ اس چیک پوسٹ پر مشین گنوں سے مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ سانگا شہر کے 4-5 لڑاکے افراد بھی موجود رہتے تھے۔ ہمیں پوری تیاری کر کے آگے بڑھنا چاہیے، نعمانی نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے آج رات سے پہلے پہلے کرنا ہے، صدیقی نے کہا۔ تمہارے پاس ایسی بے ہوش کر دینے والی گیس ہے جو کھلے ماحول میں وسیع ایریا میں کام کرتی ہو، نعمانی نے کہا۔ نہیں، البتہ تمہاری بات سے ایک اور بات میری ذہن میں آئی ہے کہ ہم اس علاقے میں براہ راست چیک پوسٹ کی طرف سے اندر جانے کے بجائے
اور کسی راستے سے اندر گھس جائیں، لیکن اس سے وقت بہت ضائع ہوگا۔ صدیقی نے کہا۔ صدیقی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مشین پسٹل ہیں، یہی کافی ہے۔ خاوند نے کہا۔ اوکے، اسلحہ کار کے اسپیشل باکس سے نکالو، پھر اللہ کا نام لے کر چل پڑتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ تو سب نے کار کی سیٹ کے نیچے بنے ہوئے باکس میں سے لانگ رینج مشین پسٹل نکال کر جیبوں میں ڈالے اور ایک بار پھر کار میں سوار آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ سب کے چہروں پر خاصا جوش نظر آ رہا تھا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ یہ دارالحکومت کا پوش علاقہ ہے۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر GFG کا ممبر اعظم اور اس کی گرل فرینڈ فرخ سائیڈ سیٹ پر موجود تھی، جبکہ عقبی سیٹ پر اعظم کا ساتھی ندیم اپنی گرل فرینڈ سمیت موجود تھا۔ سردار نے بغیر کچھ بتائے کال کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچانک عقبی سیٹ پر موجود ندیم نے کہا۔ سردار سب کچھ بتانے کا پابند نہیں ہے، وہاں پہنچ کر خود ہی معلوم ہو جائے گا، اعظم نے جواب دیا۔ مجھے مسلسل محسوس ہو رہا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، سائیڈ سیٹ پر بیٹھی فرح نے کہا تو سب چونک پڑے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں کس بات کا خطرہ محسوس ہونے لگا ہے؟ اعظم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے مسلسل احساس ہو رہا ہے کہ اس اطالوی بچے کے کیس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جیل کی ہوا کھانی پڑے، فرح نے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی کچھ ایسا ہی احساس ہو رہا ہے، عقبی سیٹ پر موجود شہلا نے کہا۔ ارے نہیں، اس کا 1% چانس بھی نہیں ہے، ہم نے اغوا کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم تو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، زرتاوان میں $50 لاکھ ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں اور ہمارا تعلق صرف ضمانت تک ہے، ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اعظم نے کہا۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب سے یہ سرکاری ایجنٹس اس چکر میں داخل ہوئے ہیں مجھے ڈر محسوس ہونے لگ گیا ہے، فرح نے کہا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، اسے دل سے نکال دو، اعظم نے کہا تو فرح نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ سرکاری ایجنٹس کیوں اس معاملے میں کود پڑے ہیں کہ زرتاوان ادا کر دیا جائے تاکہ مغوی اطالوی بچے کو واپس لایا جا سکے، اس کے بعد اغوا کنندگان کو گرفتار کر کے ان سے تاوان وصول کر لیا جائے، عقبی سیٹ پر موجود ندیم نے کہا۔ پوری دنیا کے سرکاری ملازمین کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ یہ بوجھ اٹھانے کے بجائے اسے دور پھینک دینا زیادہ پسند کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ابھی تو حکومت ان سے روزانہ پوچھ گچھ کر رہی ہوگی، لیکن جیسے ہی مغوی بچے اطالیہ پہنچ جائے گا تو پھر اسے بھول جائیں گے کیونکہ پھر ان کے سامنے کئی اور مشنز آ جائیں گے، اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد وہ سردار اعظم کے پرائیویٹ آفس میں داخل ہو رہے تھے۔ سردار اعظم نے ان سے باقاعدہ مصافحہ کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ بیٹھو، سردار اعظم نے کہا۔ شکریہ باس، اعظم نے کہا اور ندیم اور دونوں لڑکیوں نے بھی شکریہ ادا کیا اور پھر چاروں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تم رفیق عرف فیکا کو جانتے ہو؟ سردار نے کہا۔ فیکا پہلوان؟ ہاں، کئی بار اس سے مل چکے ہیں، سانگا شیر نے کہا۔ خاص اسسٹنٹ ہیں، کیا ہوا ہے اسے؟ اعظم نے کہا۔ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، سردار اعظم نے کہا۔ ہلاک کر دیا گیا ہے فیکے کو؟ اوہ، یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ وہ تو 10 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، اعظم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کب ہوا یہ واقعہ اور کہاں ہوا؟ ندیم نے کہا۔ مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق 4 افراد جو اپنے قد و قامت اور اپنے انداز سے سرکاری ایجنٹس دکھائی دیتے تھے کار پر کالا ہوٹل کے سامنے پہنچے اور پھر اوپر چڑھ کر کاؤنٹر پر گئے۔ کاؤنٹر پر اس پر فیکا بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اس فیکے سے ہی پوچھا کہ فیکا کہاں ہے۔ پہلے تو فیکے نے اپنے فیکا ہونے سے انکار کر دیا، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ اسے $1 لاکھ مل سکتے ہیں جس کا آدھا حصہ ابھی کیش دیا جائے گا اور آدھے کا گارنٹیڈ چیک ہوگا، تو فیکے نے فوراً ہی اپنے فیکا ہونے کا اعلان کر دیا۔ سردار اعظم نے تفصیل بتائی۔ کس بات پر اتنی بڑی رقم دی جا رہی تھی؟ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ندیم نے کہا۔ فیکے کے نام لاٹری نکلی تھی جس کا اسے ذرا بھی علم نہ تھا۔ بہرحال فیکا اتنی بڑی دولت کا سن کر انہیں ہوٹل کی سائٹ پر موجود اکیلے مکان میں لے گیا اور پھر کافی دیر بعد وہ چاروں آدمی پیدل آتے ہوئے دکھائی دیے اور پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ فیکا ان کے ساتھ نہ تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ وہ شاید رقم کو ٹھکانے لگانے کے لیے رک گیا ہوگا، لیکن جب 1 گھنٹہ مزید گزر گیا تو ایک آدمی اس کو مکان پر بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ فیکا کو کرسی پر رسی کی مدد سے جکڑ کر اس کے سینے پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، اور ایک عجیب بات کہ فیکے کی ناک کے دونوں نتنے باقاعدہ کٹے ہوئے تھے۔ سردار اعظم نے کہا۔ ویری بیڈ چیف، فیکا آسانی سے مار کھانے والوں میں سے نہ تھا، لیکن یہ 4 آدمی کون تھے جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں؟ اعظم نے کہا۔
وہی سرکاری ایجنٹس جن کا تم نے ذکر کیا تھا۔ سردار اعظم نے کہا، اوہ ہو سردار، میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتا تھا لیکن بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ اب آپ کی بات سن کر مجھے یاد آ گیا ہے، اس گروپ جسے 4 اسٹار کہا جاتا ہے یہ باقاعدہ سرکاری ایجنٹس ہے۔ ان کا سربراہ ایک مسخرہ سا آدمی ہے جو ایک فلیٹ میں ایک باورچی کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ ان کا نام علی عمران بتایا گیا ہے۔ میں نے کہا یہ چاہتا تھا کہ اس کا اچانک زر توان دینے کے اعلان کے پیچھے مجھے کوئی شرکا دھواں سا نظر آ رہا تھا۔ اعظم نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں اب آ رہا ہے کہ انہوں نے بھاری رقم دینے کا پتہ اس لیے کھیلا ہے کہ ہم سب حرکت میں آ جائیں گے اور وہ ہمیں ٹریس کر کے جیلوں میں ڈال دیں گے۔ سردار اعظم نے کہا، لیکن باس، ہم تو ان کی نظروں میں مجرم نہیں ہیں، بلکہ ہماری این جی او کی وجہ سے انہیں $50 لاکھ جیسی قطعی رقم بھی مل جائے گی، الٹا وہ ہمارے حق میں ہوں گے۔ اعظم نے کہا، میرا یہ مطلب نہ تھا کہ وہ آپ دونوں کو مجرم سمجھیں گے، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اب تمہیں بھی محتاط رہنا ہوگا کیونکہ سرکاری ایجنسی کے لوگ ہر شخص کو مشکوک سمجھتے ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ تم کسی چکر میں پھنس جاؤ۔ سردار اعظم نے کہا، ہمارا تو اب ان سے رابطہ 2 روز بعد ہوگا تاکہ تاوان کی ادائیگی کی جا سکے۔ ہاں، آپ نے مغوی اطالوی بچے کی واپسی کا کوئی ایسا طریقہ سوچنا ہے کہ مغوی بچہ بھی گھر پہنچ جائے اور کسی کو ہم پر اور آپ پر شک بھی نہ پڑ سکے۔ اعظم نے کہا، تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لاشیں تو ویرانوں میں پھینک دی جاتی ہیں لیکن بچے کو کیسا زندہ پہنچایا جائے گا؟ سردار اعظم نے کہا، باس، اس کا فول پروف طریقہ یہ ہے کہ بچے کو کسی تھانے میں پہنچا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ بچہ بغیر کسی بڑے کے سڑک پر چل رہا تھا اور اگر اسے چیک نہ کیا جاتا تو یہ مر سکتا تھا۔ تھانے والے لامحالہ اس کو غیر ملکی دیکھ کر سفارت خانے میں اطلاع دیں گے اور وہاں سے اسے اپنے والدین تک پہنچا دیں گے۔ اعظم نے کہا، اتنا لمبا بکیرہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں اور ہم اس کا بازو پکڑ کر واپس رہائش گاہ پر لے جائیں گے اور اپنے والدین کے پاس پہنچ جائے گا۔ ندیم نے کہا، اور پھر اس سے پہلے مزید کی کوئی بات ہوتی، فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سردار اعظم نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سردار اعظم نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ کالا شیر کی کال ہے چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، کراؤ بات، چیف نے کہا اور ساتھ ہی لاؤڈ اسپیکر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ہیلو، کالا شیر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کی خاموشی کے بعد کالا شیر کی خرخر اور کھردری آواز سنائی دی۔ کیوں کال کی ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ سردار اعظم نے کہا، سرکاری ایجنٹوں نے ایک گروپ آج کل ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے فیکے کو گولیاں ماری ہیں، اب وہ سانگا شہر اور کالی بستی کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں۔ کالا شیر نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ چیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ ایک کار میں سوار چیک پوسٹ پر پہنچے، انہوں نے وہاں میرا نام لے کر کہا ہے کہ انہیں مجھ سے ملنا ہے اور انتہائی ضروری پیغام بھیجا ہے۔ میں اس وقت تو وہاں موجود نہ تھا، میں سرحد پر وشنو کے ڈیرے پر تھا اور اب بھی وہیں سے کال کر رہا ہوں، لیکن ان چاروں کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ باز نہیں آئیں گے، اس لیے میں نے فون کیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انڈر گراؤنڈ ہو جاؤں، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان چاروں کا خاتمہ کر دوں۔ کالا شیر نے کہا، اگر تم ان کا خاتمہ کر سکتے ہو تو یہ سب سے خوش آئندہ بات ہے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو پھر انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ۔ ویسے فیکے کی موت بھی فیصلہ کرتے وقت اپنے ذہن میں رکھنا، سردار اعظم نے کہا۔ پھر کالا شیر کا فیصلہ سن لیں، میں ان سب کا خاتمہ کر دوں گا، اور پہلے وہ مجھے ٹریس کرتے پھر رہے تھے، اب مجھے ان کو ٹریس کرنا ہوگا۔ کالا شیر نے کہا، کالا شیر، بہتر ہے کہ تم کالی بستی کے اندر رہو کیونکہ اس بستی کا نظام ایسا ہے کہ وہ زندہ سلامت تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے۔ ندیم نے کہا، تم مجھے بزدلی کا سبق نہ دو ورنہ تمہاری باریک سی گردن ایک لمحے میں توڑ دوں گا۔ کالا شیر نے غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم درست کہہ رہے ہو، لیکن جب تک اونٹ پہاڑ کے نیچے نہ آئے وہ اپنے آپ کو نہ جانے کتنا بڑا اور اونچا سمجھتا رہتا ہے۔ ندیم نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سردار اعظم بے اختیار ہنس پڑا اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کالا شیر اگر تعلیم حاصل کر لیتا تو زیادہ کامیاب مجرم ہوتا، سردار اعظم نے کہا، اور اعظم سمیت سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ صدیقی کار چلاتا ہوا کالی بستی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا آدمی کسی بڑی جھاڑی سے نکل کر بھاگ پڑا۔ اس اچانک برآمد ہونے والے بوڑھے کی جان بچانے کے لیے صدیقی نے اسٹیئرنگ اس حد تک موڑ دیا کہ تیزی سے چلتی ہوئی کار 4 پہیوں کے بجائے 2 پہیوں پر چلنے لگ گئی، البتہ وہ بوڑھا کار سے ٹکرانے سے بچ گیا۔ چند لمحوں بعد کار سیدھی ہوئی تو صدیقی سمیت اس کے سب ساتھیوں نے اس طرح سانس لیا جیسے صدیوں سے وہ سانس لینا ہی بھول چکے ہوں۔ صدیقی کا چہرہ پسینے میں ڈوب گیا تھا۔
تھا۔ ایسی ہی حالت سب کی ہو رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، سب نے کہا، اور پھر صدیقی نے جو کچھ آگے جا کر کار روک دی۔ وہ بوڑھا دوبارہ کسی بڑی اور گھنی جھاڑی کے اوٹ میں ہو گیا، کیونکہ دور دور تک جھاڑیوں سے بھرا میدان ہی نظر آ رہا تھا۔ بزرگوں سامنے آئیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، صرف آپ کو زندہ بچ جانے کی مبارکباد دینی ہے، صدیقی نے اونچی آواز میں کہا۔ تو وہی بوڑھا واقعی ایک گھنی جھاڑی سے باہر آ گیا۔ مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، پہلے بھی تم نے میری جوان بیٹی کو مار دیا تھا، میری بے گناہ بیٹی کو مار دیا تھا تم نے، بوڑھی نے یکلگ دونوں ہاتھ جوڑ کر انتہائی دردناک لہجے میں کہا۔ تو صدیقی سمیت اس کے سب ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بے فکر رہو بابا جی، آپ کو بچانے کے لیے تو ہم سب نے اپنی جانوں کا رسک لیا ہے، صدیقی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھی بھی بوڑھے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بوڑھا مسلسل ہاتھ جوڑے کھڑا رو رہا تھا اور دردناک آواز میں مسلسل کہہ رہا تھا کہ مجھے مت مارو، تم نے پہلے ہی میری جوان بے گناہ بیٹی کو مار دیا تھا۔ صدیقی نے اس کے کاندھے پر محبت بھرے انداز میں ہاتھ رکھا تو بوڑھا یکلگ اس طرح خاموش ہو گیا جیسے اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ کیا ہوا تھا بزرگ؟ آپ کی بیٹی کو کس نے مارا ہے؟ صدیقی نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ میری بیٹی کو بچاؤ، خدا کے لیے میری جوان بیٹی کو بچاؤ، بوڑھے نے ایک بار پھر روتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیں تفصیل سے بتائیں، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کی بیٹی کو ان ظالموں نے مار دیا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے بچا لیں۔ بولے کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ ہم پہلے یہی کام کریں گے، اپنا کام بعد میں کریں گے، صدیقی نے بوڑھے کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ایک ہی بات ہے، اب میری بیٹی کبھی مجھے نہیں ملے گی، اس لیے میری طرف سے وہ مر گئی، بوڑھے نے کہا۔ اب بتائیں تو صحیح، آپ کی بیٹی کہاں ہے اس وقت، وہ کس کے قبضے میں ہے؟ صدیقی نے کہا۔ میرا نام جبار ہے اور میں پہلے منشیات فروشی کا کام کرتا تھا۔ بڑے طویل عرصے تک میری کوئی اولاد نہ ہوئی تو میں مایوس ہو گیا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا تھا کہ آئندہ میں منشیات فروخت نہ کروں گا، محنت مزدوری کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے گناہگار کی سن لی اور میری بیٹی کلثوم پیدا ہوئی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میری بیوی اس کی پیدائش کے 2 ہفتوں بعد ہی وفات پا گئی تو میں نے دن رات محنت کر کے اس کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا اور ہائی اسکول میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ اسکول سے پڑھ کر واپس آ رہی تھی کہ کالا شیر وہاں سے گزرا۔ اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا اور پھر اس کے کارندے دن دہاڑے اسے سڑک سے اٹھا لے گئے۔ مجھے جب اطلاع ملی تو میں دوڑتا ہوا کالا شیر کے پاس پہنچا اور فریاد کی، لیکن اس نے نہ صرف مجھے دھتکار دیا بلکہ دھکے مار کر وہاں سے باہر نکال دیا۔ تب سے میں روتا پیٹتا رہتا ہوں۔ آج آپ کی کار دیکھ کر اچانک میرے ذہن پر اس بات نے غلبہ حاصل کر لیا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں نے آپ کی کار کے سامنے آ کر مرنے کی کوشش کی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے بچانے کی کوشش کی اور میں بچ گیا، لیکن اب میں کسی کے پاس جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ بوڑھے جبار نے رو رو کر باتیں کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کالا شیر اس وقت کہاں ہوگا؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، وہ 2 روز پہلے میری بیٹی کو ساتھ لے کر پاک ایشیا اور کافرستان کی سرحد پر واقع ایک بستی میں گیا تھا، اور اب بھی وہ وہیں موجود ہے۔ وشنو سنگھ کا ڈیرا مشہور ہے۔ وشنو ہے تو اسمگلر، لیکن وہ ہر قسم کی اسمگلنگ کرتا ہے، ان میں بچوں کی اور عورتوں کی اسمگلنگ بھی شامل ہے۔ دنیا کا ہر جرم وہ لوگ کھلے عام کرتے ہیں، یہ عورتیں فروخت کرتے ہیں۔ ہر ماہ کے پہلے سنیچر کو وشنو کے ڈیرے پر ایک منڈی لگائی جاتی ہے اور کافرستان کی اغوا شدگان عورتیں یہاں لائی جاتی ہیں، اور اسی طرح پاک ایشیا سے اغوا کی گئی عورتیں بھی یہاں لائی جاتی ہیں۔ پھر ان کے سودے ہوتے ہیں اور خرید و فروخت مکمل ہونے کے بعد منڈی ختم کی جاتی ہے اور عورتیں ایک دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ منڈی آج سے 5 روز بعد لگے گی، بوڑھے جبار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ سب تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ صدیقی نے کہا۔ تو بوڑھے جبار نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ کیا ہوا ہے؟ خاموش ہو جائیں، ہمیں بتائیں پلیز، صدیقی نے نرم لہجے میں کہا۔ میں کیا بتاؤں، میں کتنا بدبخت ہوں۔ کالا شیر کے ملازم کے طور پر میں نے اس کی ہر برائی میں ساتھ دیا رہا، یہ سزا بھی اسی لیے مجھے مل رہی ہے۔ آج میری بیٹی بازار میں بکنے چلی گئی ہے، بوڑھے جبار نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے اونچی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ بابا، آپ کالا شیر کو پہچانتے ہیں؟ صدیقی نے اسے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں 10 سال تک اس کے ساتھ رہا ہوں، بوڑھے جبار نے کہا۔ آپ نے بھی تو وشنو سنگھ کا ڈیرا دیکھا ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی بیٹی کلثوم کو چھڑوا لائیں گے، صدیقی نے کہا۔ کالا شیر کی گرفت سے آج تک کوئی نہیں نکل سکتا، آپ کیسے کریں گے؟ وہ تو انتہائی طاقتور، ظالم اور سفاک لوگ ہیں، اور آپ منڈی کی تاریخ نزدیک ہے، اس لیے وہاں مسلح افراد بھی زیادہ ہوں گے، بوڑھے جبار نے کہا۔ یہ بات آپ ہم پر چھوڑ دیں، قدرت ظالم کو کھلا نہیں چھوڑ دیتی، ایک وقت مقرر ہے، وہ سمجھتا ہے وہ سپریم ہے، لیکن
لیکن پھر مکافات عمل کا وقت آ جاتا ہے اور بڑے بڑے فرعون منہ کے بل گر پڑتے ہیں اور ان کو جوتے مارنا بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ صدیقی نے باقاعدہ تقریر شروع کرتے ہوئے کہا، یا اللہ، مجھ گنہگار پر تو نے رحم کر دیا ہے، میں اس قابل نہ تھا، لیکن تو اکبر ہے، تو مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے۔ بوڑھے جبار نے جھولی اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ آؤ چلیں، دیر ہو رہی ہے، صدیقی نے کہا، اور پھر بوڑھے جبار کو عقبی سیٹ پر بٹھا کر سائیڈوں میں نعمانی اور چوہان بیٹھ گئے، جبکہ ڈرائیونگ پہ صدیقی کر رہا تھا اور سائیڈ پر خاور بیٹھ گیا تھا۔ یہ سڑک کہاں تک جاتی ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ یہ من موہنی روڈ ہے، پاک ایشیا اور کافرستان ایک ہی ملک تھا تو یہ سڑک یہاں سے گزر کر کافرستان کے ایک بڑے شہر لوہات تک جاتی تھی، اب بھی جاتی ہے، لیکن چیک پوسٹ پر شدید چیکنگ کے بعد دوسری طرف بھیجا جاتا ہے۔ بوڑھے جبار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، وشنو کا ڈیرا پاک ایشیائی سرحد پر ہے یا کافرستانی؟ صدیقی نے پوچھا۔ کافرستانی سرحد کے اندر تقریباً 2 میل کے فاصلے پر، بوڑھے جبار نے کہا۔ تو یہ سب سرحد کیسے کراس کرتے ہوں گے بغیر پاسپورٹ اور ویزے کے؟ چوہان نے کہا۔ جہاں کالا شیر اور وشنو سنگھ کا نام چلے وہاں کسی کو روکا نہیں جا سکتا، بوڑھے جبار نے کہا۔ ہمیں تو چیک پوسٹ پر یہ نام لینے پڑیں گے، صدیقی نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، اگر آپ میری بیٹی کی مدد کے لیے اپنے کام چھوڑ کر جا رہے ہیں تو کیا میں اس کام میں مدد نہ کروں گا؟ مجھے وہاں کے سارے راز معلوم ہیں، آپ بے فکر ہو کر چلیں، بوڑھے جبار نے کہا، اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ کنفرم ہیں بابا کہ کالا شیر وہاں ہوگا وشنو کے ڈیرے پر؟ اس بار چوہان نے پوچھا۔ چونکہ منڈی لگنے کی تاریخ قریب ہے اس لیے اب وہ اپنی عورتیں فروخت کر کے ہی واپس آئے گا، بوڑھے جبار نے کہا۔ کیا کافرستان کی عورتیں یہاں بک سکتی ہیں کہ کالا شیر پاک ایشیائی عورتیں بھی وہاں فروخت کرتا ہے؟ اس بار خاور نے کہا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ پاک ایشیائی خاتون کافرستان کی نسبت زیادہ سخت ہو۔ جبار نے کہا، اب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کہاں رہیں گے؟ خاور نے پوچھا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ جیسے ہی انہیں معلوم ہوگا کہ آپ سب کلثوم بی بی کو چھڑوانے آئے ہیں تو وہ مجھے مخصوص اشارہ کریں گے اور اس اشارے پر فوری عمل ہوگا اور کلثوم کو گولی مار کر اس کی لاش کو برقی بھٹی میں ڈال کر راکھ کر دیا جائے گا، اور جب بات چیت ہوگی تو انہوں نے پوری عمارت کا معائنہ کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ کوئی شک نہ پڑے، بوڑھے جبار نے کہا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ صدیقی نے کہا، اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہاں کی عوام اس جرم کو دنیا کا بھیانک ترین جرم قرار دیتی ہے اور ایسے مجرموں کو مجرم کے بجائے پاگل کتے کہا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے، بوڑھے جبار نے جواب دیا۔ بابا جبار، آپ یہ بتائیں کہ جس بستی میں وشنو کا ڈیرا ہے وہاں کتنے اور گھر ہیں؟ صدیقی نے پوچھا۔ جناب عالی، وشنو کا ڈیرا ہے، گھر نہیں ہے، وہ دیہاتوں میں ہے۔ ڈیرے آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ بھی اسی طرح کا ڈیرا ہے، یہاں بے شمار رہائشی کمرے، باتھ، کچن اور برآمدے وغیرہ ہیں۔ بابا جبار نے کہا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کالا شیر کہاں موجود ہے اور تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ صدیقی نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، وہاں کے لوگ یہی بتائیں گے، بابا جبار نے کہا۔ یہاں ہمیں تنویر ایکشن کرنا پڑے گا، صدیقی نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ویسے بھی یہ بدماش لوگ موٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تنویر ایکشن زیادہ درست ہے، خاور نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ بابا جبار، ڈیرے کا گیٹ کھلا رہتا ہے یا اسے کھلوانا پڑے گا؟ صدیقی نے بابا جبار سے پوچھا۔ ڈیرے کا دروازہ ہی نہیں ہے، اندر کمروں میں چابی تالے کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ڈیرے کا بڑا گیٹ رکھنا دیہاتی کلچر میں عجیب سمجھا جاتا ہے، بابا جبار نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس بار سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر ایک موڑ مڑتے ہی وہ ایک کچی سڑک پر پہنچ گئے۔ آ گئی سرحد، آپ کار کو دائیں طرف موڑ کر لے چلیں، بابا جبار نے کہا، تو صدیقی نے ان کے کہنے پر کار کو اس طرف موڑ دیا۔ سرحد کہاں ہے؟ صدیقی نے کہا، وہ سامنے درختوں کے ایک جھنڈے نظر آ رہا ہے، یہ درخت کافرستان کی سرحد میں ہے، لیکن ان کا پھل سب کھاتے ہیں، بابا جبار نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر درختوں کے اس جھنڈے کے قریب پہنچ کر بابا جبار کے کہنے پر کار روک دی گئی۔ میں ان سے بات کر کے آ رہا ہوں، بابا جبار نے کہا، اور وہ کار سے اتر کر چیک پوسٹ کی سائڈ میں موجود کمرے میں داخل ہو گیا۔ 10 منٹ بعد وہ واپس آیا تو ایک سپاہی نے راڈ اٹھا دیا اور صدیقی نے کار آگے بڑھا دی۔ کیا ہوا تھا؟ صدیقی نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اسے کہا کہ کالا شیر ان دنوں ڈیرے پر ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو بلوایا ہے، میں بطور محافظ ان کے ساتھ ہوں، تو ان سے ایک کاغذ پر مہر لگائی اور راہداری کا کاغذ مجھے دے دیا، جبار نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ کاغذ؟ صدیقی نے کہا۔ تو بابا جبار نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر اسے دے دیا۔ صدیقی نے اسے دیکھا تو اس پر کوسن کی چیک پوسٹ کی مہر لگائی گئی تھی۔
اس کا مطلب ہے کہ ہم کافرستان جہاں چاہیں چلے جائیں، یہ راہداری ہی دکھانا پڑے گی؟ چوہان نے کہا، نہیں جناب، یہ راہداری حکومت کی طرف سے دی جاتی ہے، ہم صرف نزدیکی کافرستانی شہر رامپور تک جا سکتے ہیں۔ بابا جبار نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب اس وشنو کے ڈیرے تک مزید کتنی دیر لگے گی؟ صدیقی نے پوچھا۔ بس ایک نزدیک آ گیا ہے ڈیرہ، بابا جبار نے کہا۔ اگلے چوک سے دائیں طرف مڑ کر کچھ آگے جا کر گاؤں کی آبادی کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ اکا دکا ریڑیاں بھی آتی جا رہی تھیں۔ پھر کچھ آگے جانے کے بعد بابا جبار کی رہنمائی میں وہ ایک کافی پرانے فارم ہاؤس طرز کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئے۔ اس کا واقعی کوئی گیٹ نہ تھا۔ اندر چارپائیوں پر 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ سامنے موجود لمبے سے برآمدے میں بھی 3-4 مسلح افراد موجود تھے۔ اسی لمحے ایک مشین گن سے مسلح آدمی نے آواز دے کر انہیں روکا اور پھر وہ دوڑتا ہوا سائیڈ کے برآمدے سے باہر آیا اور صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ اس آدمی نے قریب آ کر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وشنو کا ڈیرہ یہی ہے؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں یہی ہے، مشین گن نے مسلح آدمی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور کالا شیر بھی یہی ہے؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں ہیں۔ پھر اس آدمی نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ ہم نے وشنو اور کالا شیر سے بات کرنی ہے، عورتوں کی منڈی کے سلسلے میں، صدیقی نے کہا۔ تو یہ بات سن کر وہ آدمی بے اختیار اچھل پڑا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ یہاں منڈی ہوتی ہے؟ مسلح آدمی نے کہا۔ کیا ہو رہا ہے بجو؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ اسی لمحے دور سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ سردار، 4 آدمی جنہوں نے سوٹ پہنے ہوئے ہیں آئے ہیں اور آپ سے اور کالا شیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان سے بات ہو رہی تھی، پجو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تو انہیں بڑے کمرے میں بٹھاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ وہی آواز سنائی دی۔ آئیے جناب۔ اب تو وشنو نے اپنے آپ کو بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے، ورنہ وہ تو بڑے سے بڑے افسر سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بجو نے اس بار ایسے نرم لہجے میں کہا جیسے بجو کی جنسی تبدیل ہو گئی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں 8-10 کرسیاں اور 2 میزیں بھی موجود تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 بڑے بڑے تخت پوش پڑے ہوئے تھے، کیونکہ کافرستانی میں کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھنے کے بجائے زمین پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے تخت پوش رکھے ہوئے تھے۔ صدیقی اور اس کے ساتھی ایک طرف کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد پردہ ہٹا کر ایک درمیانی قد لیکن بھاری جسم کا آدمی، جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اندر داخل ہوا۔ صدیقی نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا تو صدیقی کے سارے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا نام رضا ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں۔ آپ وشنو ہیں یا کوئی اور؟ صدیقی نے کہا۔ میں وشنو ہوں اور یہ میرا ڈیرہ ہے۔ بولیں، آپ کھل کر بولیں، جو لوگ باوجود کوشش کے کام نہ کر سکے وہ میں کر دیتا ہوں، وشنو نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ ہم نے یہاں ہر ماہ کے پہلے سنیچر کو لگنے والی عورتوں کی منڈی کے سلسلے میں کالا شیر سے بات کرنی تھی، صدیقی نے کہا۔ کیا بات کرنی ہے مجھے بتائیں، منڈی میں لگاتا ہوں، وشنو نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ایک عورت کو کالا شیر منڈی میں بیچنے کے لیے لایا ہے، اس کا نام کلثوم ہے، وہ ہمیں چاہیے، دوسرے لفظوں میں ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ کالا شیر اس عورت کی جو چاہے رقم لے لے، صدیقی نے کہا۔ آپ 3 روز تک رک جائیں، کھلے عام نیلامی میں خرید لیں، وشنو نے کہا۔ ہم کھلے عام یہ کام نہیں کر سکتے، صدیقی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، میں خود جا کر کالا شیر کو لے آتا ہوں، وشنو نے کہا اور واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی نے جیب سے مشین پسٹل نکالا تو بے اختیار چونک پڑا۔ پسٹل پر تیز نیلے رنگ کی شعاعیں ناچ رہی تھیں۔ او ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ خالی گنڈے نہیں ہیں، یہاں اسلحے کو ناکارہ کرنے والی ریس کا سیٹ اپ کیا گیا ہے۔ اب ہمارے پسٹل کم از کم اس کمرے میں تو کام نہیں کریں گے، اس لیے جو کرنا ہے ہاتھوں سے کرنا ہے، لیکن پہلے ہم اس بابا کی بیٹی تک پہنچ جائیں، صدیقی نے کہا۔ اور پھر چند لمحوں بعد ایک بھاری لیکن ورزشی جسم کا مالک، جس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور سر سے گنجا تھا، اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ وشنو بھی تھا۔ کالا شیر، یہ لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم ان سے بات کرو، میں 5 منٹ تک آتا ہوں، وشنو نے کہا۔ اور وشنو کے مڑ جانے کے بعد کالا شیر صدیقی اور اس کے ساتھیوں کی طرف مڑا۔ تو فیکے کو تم لوگوں نے ہلاک کیا ہے، لیکن یہاں کا پتہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ کالا شیر نے دبنگ لہجے میں کہا۔ ہم کسی فیکے ویکے کو نہیں جانتے، ہم تو تم سے سودا کرنے آئے ہیں، صدیقی نے کہا۔ سودا؟ کیسا سودا؟ کالا شیر نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم یہاں منڈی میں بیچنے کے لیے جو عورتیں پاکیزیہ سے لے آئے ہو، ہم وہ تم سے خریدنا چاہتے ہیں، بولو کتنی رقم دو؟
सिद्दीकी ने कहा तो काला शेर बड़ी अजीब सी नज़रों से सिद्दीकी और उसके साथियों को देखने लगा। 2-3 रोज़ बाद मंडी लगेगी, ख़रीद लेना, मुझे क्या एतराज़ है, लेकिन तुम्हें किसने बताया है कि वो लड़की मेरे पास है और मैं इसे मंडी में लाया हूँ? काला शेर ने कहा। औरत की कीमत बोलो, तुमने तो फ़रोख्त ही करना है ना इसे, सिद्दीकी ने कहा। 10 लाख रुपए से बोली का आगाज़ होता है, अब तुम बोल दो, काला शेर ने कहा। 20 लाख रुपए फाइनल बोली। सिद्दीकी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, लाओ रकम और ले जाओ इस औरत को। काला शेर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। इस इला में पर्दा हटा और विष्णु अंदर दाखिल हुआ। कुछ पता चला ये दरअसल कौन लोग हैं? विष्णु ने काला शेर से मुखातिब होकर कहा। ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक औरत खरीदने आए हैं। और तुम्हें मालूम है कि कितनी रकम पर बोली तय हुई है? 20 लाख रुपए में। मैंने यस कर दिया है, काला शेर ने मुसरत भरे लहजे में कहा। अच्छा, कौन सी औरत? विष्णु ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वो जो अपने साथ लाया हूँ, कुलसूम, काला शेर ने जवाब दिया। हमें इस औरत से मिलवाओ, उसके बाद रकम लो ताकि हम इसे साथ लेकर वापस चले जाएं। सिद्दीकी ने कहा। तुम अकेले देखोगे या फिर तुम्हारे साथी भी? काला शेर ने पूछा। तुम इसे यहाँ ले आओ, मुझसे चेक कर लेंगे और फिर हम यहीं से वापस चले जाएंगे, सिद्दीकी ने कहा। चेक? ओह, चेक में नहीं लेता, काला शेर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये गारंटीड चेक है, सिद्दीकी ने कहा। ओह, फिर ठीक है, काला शेर ने एक बार फिर खुश होते हुए तो सिद्दीकी ने जेब से चेक बुक निकालकर अपने सामने मेज़ पर रख ली। फिर थोड़ी देर बाद पर्दा हटा और एक नौजवान लड़की जिसने आम से कपड़े पहने हुए थे कमरे में आई। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और गम के तासुरात नुमाया थे। तुम्हारा नाम कुलसूम है? सिद्दीकी ने इस लड़की से पूछा। हाँ, लड़की ने कुछ देर की खामोशी के बाद जवाब दिया। तुम्हारे बाप का क्या नाम है, बताओ ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, सिद्दीकी ने कहा। उनका नाम जब्बार है, लड़की ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, ये लें चेक और हम इसे हमारे साथ भिजवा दें, सिद्दीकी ने कहा और साथ ही एक चेक पर दस्तखत करके इसे चेक बुक से अलग किया और काला शेर को दे दिया। काला शेर ने चेक को गौर से देखा और फिर मुतमईन होकर उसने चेक तय करके अपनी जेब में डाल लिया। लड़की, तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो। अब तुमने उनके साथ जाना है और तुम्हारे सामने उन्होंने हमारी मुंह मांगी कीमत दे दी है, काला शेर ने कहा। कुलसुम खामोश खड़ी रही। आओ हमारे साथ, तुम वाकई आज़ाद हो, हम तुम्हारे वालिद के दोस्त हैं, सिद्दीकी ने आहिस्ता से कहा तो लड़की चौंक पड़ी। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभरे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो दोबारा हसरत व यास में डूब गई। रस्तम, तुम इस लड़की को बाहर ले जाकर वहाँ मौजूद कार में बिठा दो और जब तक हम वापस ना आएँ तुमने इस लड़की का ख्याल रखना है। हमने 4 लड़कियों जितनी रकम एक लड़की की अदा की है, कहीं ये भाग ना जाए, सिद्दीकी ने साथ खड़े हुए नोमानी की तरफ देखते हुए कहा। यस बॉस, आओ लड़की, नोमानी ने कहा और फिर वो लड़की को साथ लेकर बरामदे को क्रॉस करता हुआ बैरूनी गेट की तरफ बढ़ता चला गया। ये मामला तो मुकम्मल हो गया, अब दूसरा मामला, इसमें यह है कि तुम्हें रकम मिल सकती है, सिद्दीकी ने काला शेर की तरफ देखते हुए कहा। वो क्या? काले शेर ने चौंक कर कहा। तुमने एक बच्चे को अगवा किया है और तुम इसके अवज़ भारी तावान हासिल करना चाहते हो। गो तुम्हारी बात तय हो चुकी है, लेकिन तुम्हें धोखा दिया जा सकता है, सिद्दीकी ने कहा तो काला शेर बेइख्तियार उछल पड़ा। तुम इस मामले को किस हद तक जानते हो? क्या तुम सरकारी एजेंट हो? काला शेर ने बेचैन से लहजे में कहा। सरकारी एजेंट ऐसी भारी रकमें देकर अगवा शुदा अफराद को नहीं छुड़वाते, हम मिडिल डील करने वाले लोग हैं। अगर तुम्हें तुम्हारी मतलूबा रकम मिल जाएगी और अगर हम भी कुछ कमा लें तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, सिद्दीकी ने कहा। तुम्हें मालूम है कि ये सौदा कितने में तय हुआ है? काला शेर ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, 2 करोड़ डॉलर में, सिद्दीकी ने कहा। इतनी रकम तुम दे सकते हो? काला शेर ने तंज़िया लहजे में कहा। सुनो, मुझे मालूम है कि सौदा 2 करोड़ डॉलर्स में हुआ है, लेकिन ये बात तुमने कैसे कह दी है कि हम 2 करोड़ डॉलर्स अदा नहीं कर सकते? मेरी बात सुनो, हम मिडिल डील ग्रुप इस अतालवी बच्चे के अवज़ तुम्हें $3 देंगे। बच्चा हमारे हवाले कर दो और 3 करोड़ डॉलर्स का गारंटीड चेक ले लो। यहाँ लड़का है तो अभी सौदा भी हो सकता है, वरना जहाँ भी हो वहाँ पहुँचकर मामला तय हो सकता है, सिद्दीकी ने कहा तो काला शेर के चेहरे पर चंद लम्हों के लिए इंतहाई हैरत के तासुरात उभरे और फिर वो सोच के तासुरात उभर आए। इस वक्त हम काफिरिस्तान में हैं और वो लड़का तो पाकिस्तान में है और वो ऐसी जगह पर है जहाँ हम किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। अलबत्ता तुम रकम अभी दे दो और लड़के की वापसी के लिए 2 रोज़ का वक्त दे दो, तो हम 2 रोज़ बाद लड़का तुम्हारे हवाले कर देंगे, बशर्ते कि चेक क्लियर हो गया। काला शेर ने ऐसे ही लहजे में कहा जिससे मालूम हो रहा था कि बहुत बड़ी रकम मिलने के सिलसिले में शक व शुबा का शिकार था। सॉरी काला शेर, सौदा वो अच्छा होता है जो फ़ौरन हो। अगर तुम 2 रोज़ बाद लड़के को हमारे हवाले करोगे तो इस दौरान ये 20 लाख का चेक कैश हो जाएगा, तो तुम्हें इत्मीनान भी हो जाएगा। हम बेईमान नहीं करते,
تھے، اس لیے کوئی مڈل ڈیل کے خلاف انگلی بھی نہیں اٹھاتا۔ اور ہاں، اگر تم بتا دو کہ لڑکا کہاں ہے تو ہم سودا ابھی کر لیتے ہیں، تم چیک لے لو، ہم خود جا کر لڑکا لے آئیں گے۔ صدیقی نے کہا، تم کیسے لے سکتے ہو، وہاں تک تمہارا کیا کسی اجنبی کا پہنچنا ہی محال ہے؟ کالا شیر نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، پھر ہمیں اجازت دو، 2 روز بعد ملاقات ہوگی، یہ تم بتا دو ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ صدیقی نے کہا، دارالحکومت کے مضافاتی علاقے سورج نگر میں ایک کلب ہے، سورج کلب، وہاں تم 2 روز بعد پہنچ جانا، کاؤنٹر پر میرا نام لوگے تو تمہیں مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ کالا شیر نے کہا، جبکہ وشنو شروع سے آخر تک مسلسل خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اوکے گڈ بائے، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ واپسی مڑ گیا۔ اس کے مڑتے ہی اس کے ساتھ ہی خاور اور چوہان بھی اس کے ساتھ چل پڑے۔ نعمانی پہلے ہی لڑکی کلثوم کے ساتھ باہر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ڈیرے سے باہر نکلے تو وہاں کار میں لڑکی اور اس کے والد بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ نعمانی کار سے باہر کھڑا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا صدیقی، ہم جس کام کے لیے آئے وہ تو ہوا ہی نہ، نعمانی نے کہا۔ تو صدیقی ہنس پڑا، تم لوگ رحمت کے فرشتے ہو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اچانک بوڑھے جبار نے دونوں ہاتھ جوڑ کر صدیقی کی طرف دیکھ کر کہا، لڑکی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، کلثوم تم یہاں فرنٹ سیٹ پر آ جاؤ، اپنے والد کو بھی ساتھ ہی ایڈجسٹ کر لو، اب مجبوری ہے کہ کار ایک ہے اور تمہارا اور ہم سب کا جانا ضروری ہے۔ صدیقی نے کہا، تو چند لمحوں بعد ان کی ہدایت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ ہو گئی۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا صدیقی، عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نعمانی نے کہا، یہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو وہاں سے نکال لیا ہے، باقی رہا ہمارا مشن تو بہرحال وہ بھی پورا ہو جائے گا، گھبراؤ مت۔ صدیقی نے کہا، کیسے پورا ہوگا؟ نعمانی نے اس بات پر اڑا ہوا تھا، بابا جبار اور کلثوم کی رہائش گاہ جس بستی میں ہے وہ وہیں ہے جہاں بابا ہمیں ملا تھا، ان دونوں کو وہاں پہنچا کر ہم واپس چلے جائیں گے، اب پورا منظرنامہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اس لیے ہم اطمینان سے شکار کھیلیں گے۔ او اچھا یہ بات ہے، میں سمجھ گیا، نعمانی نے بھی گریٹ لینڈ کی زبان میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ صدیقی، یہ بابا گھر کا بھیدی ہے، اسے اگر ساتھ رکھا جائے تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ چوہان نے کہا، نہیں یہ بوڑھا آدمی ہے اور ہم نے مسلسل کارروائی کرنی ہے، اور کارروائی بھی ایسی کہ ایک لحاظ سے قتل عام ہے، یہ ذہنی طور پر خوفزدہ ہو جائے گا۔ صدیقی نے کہا، تو چوہان نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انہیں بابا جبار ملا تھا۔ انہیں کار سے اتار دیا گیا، بابا جبار نے ان کو مہمان بنا کر لے جانے کی بہت کوشش کی، لیکن صدیقی نے کلثوم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی، اور ساتھ ہی بابا جبار کو بڑے نوٹوں کی ایک گڈی بھی دی۔ گو بابا جبار نے بہت انکار کیا، لیکن صدیقی نے اسے کلثوم کی شادی پر خرچ کرنے کا اصرار کر کے آخر کار گڈی اسے دے دی، تو بابا جبار اور کلثوم انہیں دعائیں دیتے ہوئے بستی کی طرف بڑھ گئے۔ آؤ اب آپریشن کریں، میں نے اس لڑکی کلثوم کی وجہ سے آپریشن ملتوی کر دیا تھا، صدیقی نے کہا، لیکن تم نے تو اس کالے شیر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی ہے، یہ تو موٹے دماغ کا آدمی ہوگا، اس لیے وہی نتنے کاٹنے والا عمل دہراؤ گے؟ چوہان نے کہا، اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، ہم نے اندر داخل ہوتے ہی فائر کھول دینا ہے، کوئی باہر رہ کر انہیں نشانہ بنائے اور کوئی سائٹ ہو کر ہم نے وہاں سب کا صفایا کر دینا ہے۔ اس دوران کالا شیر نظر آئے تو اسے بے ہوش کر کے کرسی سے باندھنا ہے، پھر اس سے طالب بچے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، صدیقی نے باقاعدہ سپہ سالاروں کی طرح ہدایت دیتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ واپس کار میں بیٹھتے انہیں کسی بڑی کار کی آواز سنائی دی، چونکہ راستہ کچھ دور جا کر گھوم جاتا تھا، اس لیے جب تک اس جگہ سے کار موڑ کر کاٹ کر آگے نہ آ جائے وہ دکھائی نہ دے سکتی تھی، لیکن آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک پرانے ماڈل کی ایک مضبوط انجن والی کار موڑ کاٹ کر اس کی طرف آگے بڑھنے لگی، اور پھر قریب آ کر کار کی تو صدیقی اس کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر کالا شیر بیٹھا ہوا تھا۔ تم لوگ یہاں کیوں رکے ہو؟ کالا شیر نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا، لڑکی کو مخصوص ماحول میں تربیت دینے کے لیے، کیونکہ ہم ایسی لڑکیوں کو یورپ اور ایکریمیا میں فروخت کرتے ہیں، وہاں ان کی یہاں سے 2-3 گنا زیادہ قیمت مل جاتی ہے۔ صدیقی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہاں ٹریننگ؟ کس قسم کی ٹریننگ؟ میں سمجھا نہیں، کالا شیر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ صدیقی نے کار کے دروازے کے ہینڈل کو پریس کر کے دروازہ کھولا، اور دوسرے لمحے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا کالا شیر سے باہر فضا میں کالا بازی کھا کر ایک دھماکے سے جھاڑیوں میں جا گرا۔ صدیقی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جھک کر ایک ہاتھ کالا شیر کے سر پر اور دوسرا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا، تو تیزی سے سیاہ پڑتا ہوا کالا شیر کا چہرہ دوبارہ نارمل حالت میں آنا شروع ہو گیا۔
تمہیں اس کا کام بڑی مہارت سے کرنا ہوگا۔ نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اس پر باقاعدہ محنت کی ہے۔ یہ ایسا حربہ ہے کہ دوسرا اس کی توقع بھی نہیں کر رہا تھا، اور پھر پلک جھپکتے میں وہ بے ہوش ہو جاتا۔ اگر کسی کو ختم کرنا ہو، اس کی گردن میں آ جائے تو اس کو پھر ختم کر دیا جاتا ہے، اور ایسا حربہ ہے کہ ایک بار تو ہاتھی کو بھی سونڈ سے پکڑ کر ہوا میں قلہ بازی دی جا سکتی ہے۔ صدیقی نے کہا تو نعمانی بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی کالا شیر کو اٹھا کر انہوں نے اپنی کار کی فرنٹ سیٹ اور عقبی سیٹ کے درمیان ڈال کر اوپر کپڑا ڈال دیا۔ اس کی کار کا کیا حال ہوگا؟ خاوند نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھی کار کو پہچانتے ہوں، اسے ایک طرف کر کے کھڑی کر دو۔ صدیقی نے کہا، اوہ ٹھیک ہے، لیکن تم اسے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ خاوند نے کہا، اپنے ہیڈ کوارٹر سے چلتے ہیں تاکہ اطمینان سے اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے۔ صدیقی نے کہا، اور خاوند نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کو درمیان میں لازماً ہوش میں آ جانا چاہیے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہی یہ ہوش میں آنے لگے، اس کی کنپٹی پہ ضرب لگا کر دوبارہ بے ہوش کر دینا ہے۔ صدیقی نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی چیکنگ میں پھنس گئے تو برا ہوگا۔ چوہان نے کہا تو صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ تم ہنس رہے ہو کیوں؟ نعمانی نے کہا، شاید اس کے خیال کے مطابق ہنسنے والے کی کوئی بات ہوتی ہے۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ سب بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ چوہان اناڑی تو نہیں ہیں؟ حالانکہ اسے بھی معلوم ہے کہ ایسی چیکنگ کے لیے اسپیشل فیڈرل پولیس ایجنسی کے اوریجنل کارڈ ہماری جیبوں میں ہر وقت موجود رہتے ہیں، اور اس کارڈ کو دیکھ کر کسی کی جرأت ہے کہ وہ چیک کرے؟ تم لوگ کئی بار اس کا مظاہرہ دیکھ بھی چکے ہو، اس کے باوجود تم چیکنگ سے ڈر رہے ہو۔ صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، سوری، میرے ذہن میں نہ رہا تھا، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا کتاب کا مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ پہلے تو عمران نے کتاب سے سر نہ اٹھایا، لیکن جب مسلسل گھنٹی بجتی چلی گئی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی، عمران بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں تعارف کراتے ہوئے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ تم نے اس مغوی بچے کے بارے میں اب تک کیا کیا؟ سفارت خانے سے بار بار فون آ رہے ہیں، سر سلطان نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ بچے کے ماں باپ کو تو جلدی ہوگی کیونکہ ان کا بیٹا مشکل میں ہے، لیکن سفارت خانے والوں کو بھی کیا جلدی ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں زندہ اور سلامت بچے ملیں یا اس کی لاش ملے؟ اغوا کنندگان کی نفسیات خاصی مختلف ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے مغوی کو بے دردی سے ہلاک کر دیتے ہیں، اس لیے انہیں کہہ دیں کہ کوشش جاری ہے کہ بچہ صحیح سلامت اور زندہ واپس آ جائے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ان کی تسلی کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ جتنا تم کہہ رہے ہو۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ فورسٹر نے تاوان کی رقم اغوا کنندگان سے طے کر کے مغوی بچے کے والد ونسٹن سے بات کی ہے کہ $2 کروڑ تاوان طلب کیا گیا ہے۔ اس میں سے $1 کروڑ تاوان مغوی کے والد کو دے دیا جائے گا، جبکہ $50 لاکھ ایک NGO جس کا نام FGF ہے وہ دے رہی ہے، اور بقیہ $50 لاکھ فورسٹر والے دیں گے۔ سر سلطان نے کہا، آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ تاوان مانگا گیا ہے، جس سے حکومت پاک ایشیا کا امیج دنیا بھر میں خراب ہو رہا ہے۔ کس نے آپ کو یہ رپورٹ دی ہے؟ عمران نے کہا، اس NGO کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ندیم ہے، تمہاری آنٹی کا دور کا رشتہ دار ہے۔ پچھلے دنوں وہ تمہاری آنٹی سے ملنے آیا تھا تو اس سے باتوں باتوں میں تفصیل بتائی ہے۔ عجیب بات ہے کہ غیر ملکی NGO $50 لاکھ تاوان دے رہی ہے، سر سلطان نے کہا۔ واقعی یہ عجیب بات ہے، لیکن آپ کے اطمینان کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ہم لمحہ بلمحہ مغوی بچے کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم دراصل نہیں چاہتے کہ ہماری جلد بازی کی وجہ سے وہ لوگ مغوی بچے کو ہلاک کر دیں، کیونکہ یہ اغوا کنندگان کی نفسیات ہوتی ہے کہ جب تک مغوی ان کے پاس رہتا ہے وہ اس طرح بے چین رہتے ہیں جیسے ننگے پاؤں پھڑکتے ہوئے انگاروں پر چل رہے ہوں۔ عمران نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اس معاملے کو جلد نمٹاؤ، جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس معاملے کو نمٹا دو۔ سر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا گیا۔ عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا کہ چند لمحوں بعد دوبارہ گھنٹی بجی تو عمران نے منہ ٹیڑھا کر کے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی، عمران بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ صدیقی بول رہا ہوں، عمران صاحب۔ دوسری طرف سے صدیقی کی آواز سنائی دی، صرف بول ہی رہے ہو، کچھ نتائج بھی نکلے ہیں یا نہیں؟ عمران نے کہا، مجرموں کے اس گروپ کا سرغنہ کالا شیر اس وقت ہماری تحویل میں موجود ہے اور میں اپنے ہیڈ کوارٹر سے بات کر رہا ہوں۔ صدیقی نے کہا، میں تاوان کے لیے اغوا کیے جانے والے بچے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تم مجرموں کے کس گروپ کے سرغنہ کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے کہا، عمران صاحب، اسی سلسلے کی بات ہو رہی ہے، ہم اسے کافرستان سے نکال کر لے آئے ہیں۔ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ کافرستان سے؟ کیا مطلب؟
इस बात का इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हम इसका सुराग लगाते हुए पाकिस्तान और काफिरिस्तान की सरहद पर वाक़ई एक डेरे पर पहुंच गए। वहां से हमें इल्म हुआ है कि काला शेर काफिरिस्तान के अंदर एक डेरे पर मौजूद है जहां औरतों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी लगती है, सिद्दीकी ने कहा। और इसने साथ ही इसने बाबा जब्बार से मुलाकात से लेकर उसकी बेटी कुलसुम की बरामदगी के साथ साथ काला शेर अकेला आमद और उसे बेहोश होकर हेडक्वार्टर आने की सारी तफसील बता दी। गुड, वेरी गुड, तुमने तो नेक काम किया है। अल्लाह ताला ने फ़ौरन इसका बदल तुम्हें अता कर दिया, वरना ऐसे लोग बगैर लड़ाई, दंगा फसाद, झगड़े और एक दूसरे का खून बहाए हाथ नहीं आते। मैं आ रहा हूँ, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी स्पोर्ट्स कार तेज़ी से इस कॉलोनी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी जहां 4 स्टार का हेडक्वार्टर था। तकरीबन पौन घंटे की ड्राइविंग के बाद उसकी कार 4 स्टार हेडक्वार्टर के बड़े गेट के सामने पहुंच गई। इमरान ने 3 बार मखसूस अंदाज में हॉर्न दिए तो बड़े फाटक के अंदर मौजूद छोटी खिड़की खुली और एक नौजवान बाहर आ गया। ये यहाँ का मुस्तकिल मुलाजिम हाशिम था। उसने इमरान को देखकर सलाम किया और फिर तेज़ी से मुड़कर कोठी के अंदर चला गया और फिर चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक मेकान के अंदाज में खुलता चला गया और इमरान ने कार स्टार्ट की और उसे अंदर की तरफ मोड़ दिया और फिर कार रोककर इमरान बाहर आया तो सामने बरामदे से सिद्दीकी और उसके साथी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अरे अरे, इतने रोशन सितारे कहाँ से आ रहे हैं? यूँ लग रहा है कि इस कोठी का ज़र्रा ज़र्रा जगमगा उठा है, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े और फिर थोड़ी देर बाद इमरान उनके कमरे में पहुंच गया जहां काला शेर कुर्सी पर रस्सियों से बंधा बैठा हुआ था। इसका एक तरफ सर झुका हुआ था, वो बेहोश था। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मगवी बच्चा इसकी तहवील में है? इमरान ने पूछा। ये इस काली बस्ती का सरदार है जहाँ हर तरफ मंशियात फ़रोख्त होती है। नौजवान लड़कियों को अगवा करके लाया जाता है और फिर उन्हें बाकायदा फ़रोख्त कर दिया जाता है। उसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े बड़े और संगीन जुर्म हैं, ये शख्स उन सब जराइम का सरगना है। लेकिन ये मोटे दिमाग का आदमी है। पहले हमने इसके एक आदमी फेंके को उठाया, लेकिन जब उस पर किसी हुर्बे का असर न हुआ तो आखिरकार हमने इसके नथने काट कर पेशानी पर ज़रबे लगाकर लाशऊरी तौर पर उसे सब कुछ उगलवा लिया। उसने हमें काला शेर और वशनू के डेरे के बारे में बता दिया था, सिद्दीकी ने कहा। तो फिर उससे पूछो कि कहाँ है वो मगवी लड़का? तुमने मुझसे वादे किया था कि तुम रात होने से पहले पहले मगवी बच्चे को छुड़वा लाओगे और अभी रात होने में 3 घंटे बहरहाल मौजूद है, इमरान ने कहा। तो आप इससे पूछ-गुछ नहीं करेंगे? सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। ओके, इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो सिद्दीकी ने आगे बढ़कर दोनों हाथ से काला शेर की नाक और मुँह बांध दिया। चंद लम्हों बाद ही काला शेर जिसके जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो सिद्दीकी ने हाथ उठाए और सर मोड़कर सामने बैठे हुए इमरान के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसके बाकी साथी बाहर चले गए ताकि हर तरफ से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। थोड़ी देर बाद काला शेर ने कराते हुए आंखें खोल दी। पहले पहल तो उसकी आंखों में धुंध सी छा रही थी, फिर वो बेइख्तियार चौंक पड़ा। तुम ये क्या मतलब? तुमने काला शेर को बांधने की जुर्रत की है? खोलो मुझे, वरना तुम्हारे पूरे ख़ानदान को रूहों में तब्दील कर दूंगा, काला शेर ने यकलत गुस्से भरे लहजे में चीखते हुए कहा। अरे अरे, धीरज, शांति। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम अतालवी बच्चे को अगवा करके इतना बड़ा तावान हासिल कर लोगे और तुम्हें कुछ न कहा जाएगा? इमरान ने कहा। तुम कौन हो? मैं तो उससे बात कर रहा हूँ, काला शेर ने मुंह बनाते हुए सर के झटके से सिद्दीकी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इससे बाद में बात करते रहना, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले ये बताओ कि बच्चा कहाँ है? उसकी काली बस्ती में है या किसी और जगह? इमरान ने कहा। तुम काली बस्ती के बारे में कैसे जानते हो? काला शेर ने कहा। हाँ, क्यों? इमरान ने कहा। तुमने ये बस्ती नहीं देखी? क्योंकि अजनबी आदमी वहाँ पहुँच तो सकता है, लेकिन उसकी वापसी लाश की सूरत में हो सकती है। तुम अभी जिंदा हो, इसलिए तुम इस बस्ती में नहीं गए, काला शेर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये बात होती रहे। तुम बताओ कि वो बच्चा कहाँ है और कहाँ मौजूद है? तुम लोग ने कहाँ रखा है उसे? इमरान ने कहा। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है और ना ही मैंने किसी को अगवा किया है और ना ही मैं ऐसे काम करता हूँ। मुझे आज़ाद कर दो, वरना तुम दोनों का वो हशर होगा कि जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। काला शेर ने बंदा होने के बावजूद बाकायदा धमकी देते हुए कहा। ये वाकई मोटे दिमाग का आदमी है, बल्कि बहुत ज़्यादा मोटे दिमाग का। इसका बाकायदा इलाज करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। तो फिर करें ना इसका इलाज, इसलिए तो मैंने आपको फ़ोन किया था, सिद्दीकी ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। उसके साथ ही वो उठा और सामने कुर्सी पर बैठे काले शेर के करीब पहुँच उसने अपने हाथ
کھول کر اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ اس انداز میں رکھا تھا کہ اس کی ایک انگلی کالے شیر کی ایک کنپٹی اور انگوٹھا دوسری کنپٹی پہ موجود تھا، جبکہ ہتھیلی اس کے پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ صدیقی حیرت بھری نظروں سے اسے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد عمران نے ہاتھ ایک جھٹکے سے علیحدہ کر دیا، جبکہ کالے شیر کی دونوں آنکھیں بند تھیں، لیکن چہرے کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پورے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ پھر اچانک کالے شیر کے منہ سے کرہا نکلی اور اس نے آنکھیں کھول لیں۔ اس کی آنکھوں میں تیز سرخی موجود تھی، لیکن چہرے پر ایسے تاثرات نمایاں تھے جیسے وہ کسی بدمعاش کے بجائے کسی معصوم بچے کا چہرہ ہو۔ صدیقی یہ سب کچھ ہوتا بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام کالا شیر ہے۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کرو، کالا شیر نے معصومانہ انداز میں کہا۔ وہ مغوی لڑکا اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ شیش محل میں ہے، ماسٹر شوکت کی تحویل میں ہے، اور اسے وہاں ابھی 2 روز پہلے بھجوایا گیا ہے، کالا شیر نے بولتے ہوئے کہا، لیکن اس کا لہجہ لمحہ بلمحہ چینج ہوتا چلا جا رہا تھا اور آخر میں تو وہ صرف ہونٹ ہلاتا رہا۔ تو صدیقی ساتھ ساتھ عمران بھی چونک پڑا۔ کالا شیر سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، لیکن دوسرے لمحے اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، جبکہ کالا شیر کے چہرے کا رنگ تیزی سے سیاہ پڑتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صدیقی نے کہا۔ یہ کالا شیر تو ختم ہو گیا ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اچھا بھلا تو بول رہا تھا، اور ویسے بھی جسمانی طور پہ تو بہت طاقتور آدمی ہے۔ صدیقی نے کہا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بہت موٹے دماغ کا آدمی ہے، اس لیے تو میں نے اس کے نتنے کاٹنے کے بجائے کنپٹیوں پر دباؤ ڈال کر اس کے لاشعور کو حرکت دی کہ یہ سب کچھ بتا دے اور خود بھی ختم نہ ہو، کیونکہ یہ گینگ کا مرکزی آدمی ہے۔ لیکن دونوں کنپٹیوں پر انگلی کا دباؤ یہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکا اور اس کا دماغ مردہ ہوتا چلا گیا، اور آخرکار یہ ختم ہو گیا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ہم نے یہاں پہنچ کر سب سے پہلے اس کی تلاشی لی تھی، کیونکہ اس نے ہمارا سب اس سے سودا کیا ہوا تھا۔ میں نے اسے گارنٹیڈ چیک دیا تھا جو اس کی جیب سے برآمد ہو گیا تھا۔ ویسے اس کے پاس چند ہزار روپے نقد تھے اور جو کچھ نہیں تھا، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باتیں کرتے رہو گے اور کمرے سے باہر بھی آؤ گے اور پھاٹک کے پاس کھڑے ہو، اور یہ سب باقی ساتھی تم لوگ بھی جلدی جلدی اپنے اپنے کام کرو۔ کیا سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہو؟ کیا ہوا عمران صاحب؟ آپ صدیقی سمیت باہر آ گئے ہیں؟ چوہان نے کہا۔ صدیقی کا روب ہی اتنا ہے کہ مخالف خوف سے ہی مر جاتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ صدیقی تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ چوہان نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران صاحب کی انگلیوں میں اتنی طاقت ہے کہ کالا شیر کی دونوں کنپٹیوں پہ انگلیوں کی مدد سے ہی ایسا دباؤ ڈالا گیا کہ اس کا شعور ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کی جگہ لاشعور نے کام شروع کر دیا، اور عمران صاحب کی یہ تیوری واقعی کامیاب رہی، لیکن شاید اس بدمعاش کا دماغ اتنا طاقتور نہ تھا کہ جتنا اس کا جسم تھا، اس لیے وہ مسلسل دباؤ کو برداشت نہ کر سکا، تو دماغ کی ڈیتھ ہو گئی، صدیقی نے کہا۔ تو اس کی بات پر سب بے اختیار چونک پڑے۔ یہ حربہ تو انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہے، خاور نے کہا۔ تمہیں یہ حربہ آتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے غیر ملکی کتاب میں پڑھا تھا اور ٹریننگ کیمپ سے لگنے میں اس کا تجربہ خود آپ نے آپ پر کیا تھا، لیکن میں اس میں مکمل کامیابی حاصل نہ کر سکا تو میں نے چھوڑ دیا، خاور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اب شیش محل کہاں ہے؟ اس بارے میں کس سے ہم پوچھیں گے؟ صدیقی نے کہا۔ معلوم ہو جائے گا اس شہر کا بھی، عمران نے کہا۔ کس سے معلوم کریں گے؟ کیا ٹائیگر سے؟ صدیقی نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ ارے ہاں، اچھا ہوا تم نے نام لے لیا۔ اگر اس شیش محل کا تعلق انڈر ورلڈ سے ہوگا تو اسے لازماً معلوم ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر سب ایک دوسرے کی طرف بڑھ گئے اور فون جہاں پر رکھا ہوا تھا، جبکہ صدیقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں کالا شیر کی رسیوں سے بندھی لاش موجود تھی۔ عمران نے کرسی پر بیٹھ کر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس نے ٹائیگر کے وہ نمبر پریس کیے جو اس کے سیل فون کے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں۔ کال ریسیو ہوتے ہی ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، اس تاوان والے کیس میں ایک عمارت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس عمارت کا نام شیش محل بتایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ یہ نام تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، بہرحال میں جلد از جلد اس کو ٹریس کر لوں گا، ٹائیگر نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ میں فلیٹ پر جا رہا ہوں، وہیں مجھے فون کرنا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس بارے میں معلومات حاصل کرو، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مغوی بچے ہلاک نہ کر دیے جائیں، عمران نے کہا۔
یس باس، حکم کی تعمیل ہوگی، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ کر اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت تک کوئی برآمدے کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس میں کالے شیر کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ اس کے سینے میں 4-5 گولیاں مار دو تاکہ اسے اور صحیح سے مردہ قرار دیا جائے۔ اس کی موت کی وجہ سے سامنے آنے والی ہر مشکل ہماری آسان ہو جائے گی اور پورے ملک میں سنسنی پھیل جائے گی۔ اور ایک آدمی جسمانی طور پر ہر طرح سے تندرست ہے تو اس کا پورا جسم صحیح حالت میں ہوگا، کھوپڑی پر بھی کوئی ضرب نہیں اور معدے پر بھی کوئی ایسا موتبانہ نہ ملے تو عام آدمی ڈاکٹروں کو بھی اس کی موت کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکے گی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے عمران صاحب۔ صدیقی نے کہا، میری ٹائیگر سے بات ہوئی ہے، میں نے اسے شیش محل کی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ ویسے ہی ٹریسنگ کا ماہر ہے۔ ابھی چند روز کے لیے اسے منع کر دو کہ کوئی ایسا حربہ استعمال نہ کرے کہ ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ کوئی نہ کوئی حل تو نظر آئے گا نا انشاءاللہ تعالی، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کار لے کر ہیڈ کوارٹر سے نکلا، لیکن اچانک اسے خیال آ گیا کہ ابھی تک اس کیس کے بارے میں بلیک زیرو کو کوئی بات نہیں بتائی گئی تھی، جبکہ صدیقی اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت چیف سے بات کر سکتے تھے اور چیف کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج کل سیکرٹ سروس کے ارکان کیا کر رہے ہیں۔ ضروری تھا کہ بلیک زیرو کو بتایا جائے، اس لیے اس نے اپنی کار کا رخ فلیٹ کے بجائے دانش منزل کی طرف موڑ دیا۔ روشن کالونی کی ایک نو تعمیر کوٹھی، ایک کمرے میں جسے سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ اعظم اور فرح، ندیم اور شہلا چاروں بیٹھے شراب سپ کر رہے تھے۔ فرح اور شہلا دونوں شراب پیتی تھی، لیکن یہ شراب انتہائی لائٹ شراب ہوتی تھی، جبکہ اعظم اور ندیم بھی شراب پیتے تھے، لیکن وہ قدرے تیز شراب پینے کے عادی تھے۔ چاروں کا آپس میں ہنسی مذاق بھی ہو رہا تھا اور شراب بھی سپ کی جا رہی تھی۔ کل تاوان ادا کر دیا جائے گا یا نہیں؟ اچانک ندیم نے اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے ہاں، کل تو اطالوی نے بھی زرد تاوان دینا ہے اور صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے بھی ابھی تک کوئی بات نہیں کی۔ اعظم نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سب چونک پڑے۔ اعظم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اعظم بول رہا ہوں۔ اعظم نے کہا، غلام دین بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اعظم اور ندیم دونوں نے ایک کالونی کے اندر ایک کوٹھی لے کر وہاں اپنے غیر ملکی اخبارات کا دفتر بنایا ہوا تھا اور غلام دین اس دفتر کا انچارج تھا۔ اس کے ساتھ اور عملہ بھی تھا، کیونکہ انہیں بار بار اخبارات اور رسائل کے سلسلے میں دفتر سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ کیا بات ہے؟ اعظم نے پوچھا۔ ابھی رپورٹ کا فون آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ کالا شیر کی لاش ایک ویران علاقے سے پولیس کو ملی ہے، اس کے سینے میں گولیاں مار کر اسے ہلاک کیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے غلام دین نے کہا تو اعظم کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ کالا شیر کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کالا شیر کیسے مر سکتا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ رابرٹ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ اعظم نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ اعظم کے ساتھ بیٹھا ندیم بھی لاؤڈ آن ہونے کی وجہ سے ہر بات سن رہا تھا، اس لیے کالا شیر کی موت کی خبر سن کر وہ بھی سکتے میں آ گیا۔ شاید کالا شیر کی موت کے بارے میں کسی نے بھی نہ سوچا تھا۔ میں نے رابرٹ سے کہا کہ وہ آپ کی رہائش گاہ پر فون کرے تاکہ آپ کو اس بات کی پوری تفصیل معلوم ہو سکے، غلام دین نے کہا تو اعظم نے بغیر کوئی جواب دیے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اعظم نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کام کر رہا ہے؟ پہلے فقی کی لاش سامنے آئی اور اب کالے شیر کی۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ یہ لوگ مارے جا سکتے ہیں۔ اعظم نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کام سرکاری ایجنٹ کر رہے ہیں، وہ بظاہر ہم سے ملے ہوئے ہیں لیکن اندر ہی اندر یہ کام شروع ہے۔ ندیم نے کہا، لیکن انہیں ان کا یہ کیا فائدہ ہوگا؟ جو تاوان وہ دیں گے وہ بچے کے والدین یا حکومت اطالیہ سے انہیں واپس مل جائے گا، اعظم نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اعظم نے ہاتھ بڑھا کر نہ صرف ریسیور اٹھا لیا بلکہ لاؤڈ اسپیکر بھی آن کر دیا اور اس نے بات کرنا شروع کر دی۔ یس، اعظم نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، رابرٹ بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے اس نے تحت کام کرنے والے رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ رابرٹ ان کے آفس سے متعلق تھا، اس کی پوسٹ ریسرچ کی تھی، وہ شہر میں ہونے والے بڑے بڑے جرائم کے بارے میں رپورٹیں تیار کرتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ کرائم رپورٹر تھا اور اس کا نام بھی اس فیلڈ سے متعلق تھا۔ وہ سنسنی خیز قسم کے جرائم کو زیادہ ہائی الرٹ کرتا تھا، خصوصاً بڑے بڑے اغوا برائے تاوان کے کیس پر وہ کام کرتا تھا۔ رابرٹ، کیا تفصیل ہے؟ اعظم نے پوچھا۔
बॉस, आज पुलिस को इत्तला दी गई है कि एक वीरान इलाके में एक लाश पड़ी है, तो पुलिस ने लाश उठाकर करीबी पुलिस स्टेशन में रख दी ताकि उसे पहचाना जा सके और फिर उसकी शनाख्त कर लिया गया। ये काला शेर की लाश थी, उसके सीने में गोलियां मारी गई थी। उसके अलावा उसकी दोनों कनपट्टियों पे सियाह धब्बे मौजूद थे। बहरहाल बहुत से लोगों ने काले शेर को पहचान लिया, तो उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है। मुझे इत्तला मिली तो मैं ख़ुद पुलिस स्टेशन गया और मैंने ख़ुद लाश देखी। मैं काला शेर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मैंने काला शेर को पहचान लिया और अब आपके पास फ़ोन कर रहा हूँ। अगर आप हुक्म दें तो इन कातिलों का सुराग लगाऊँ। रॉबर्ट ने कहा। तुम कैसे सुराग लगाओगे? क्या तुम सीक्रेट एजेंट हो? आज़म ने हैरत भरे लहजे में कहा। जनाब, मैंने मल्टी इंटेलिजेंस में 1 साल काम किया है, फिर वहाँ से इस्तीफ़ा देकर सहाफ़त में आ गया क्योंकि सहाफ़त मुझे शुरू से ही पसंद थी, इसलिए कुछ ना कुछ कारकर्दगी तो दिखा सकता हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम इस केस पर काम करो, लेकिन एक बात बता दूँ, अपनी जान की हिफाजत करना। हमारा कोई बराह रास्त ताल्लुक़ मग़वी लड़के या उसके वारसान से नहीं है। हम इनकी जो मदद कर रहे हैं वो इंसानी हमदर्दी के लिए कर रहे हैं। आज़म ने उसे समझाते हुए कहा। यस सर, आप फ़िक्र मत करें, रॉबर्ट ने जवाब दिया। ओके, कोशिश करो कि असल हक़ाइक़ तक पहुंच जाओ, आज़म ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये नंबर हमारे हेड क्वार्टर का है, हम अपने ज़ाती नंबर किसी को नहीं दिया करते। आपने कैसे फ़ोन किया है? कोई ख़ास बात है? सिद्दीकी ने कहा। इसका मतलब है कि आप तक ये इत्तला नहीं पहुंची। आज़म ने कहा। कौन सी इत्तला? खुलकर बात करें। इस बार सिद्दीकी का लहजा कदरे सख्त था। काला शेर को हलाक कर दिया गया। पहले इसके असिस्टेंट फेके की लाश सामने आई और अब काले शेर की लाश किसी वीरान इलाके से मिली है। उसके सीने में 3-4 गोलियाँ मारी गई हैं। आज़म ने कहा। जो लोग गलत, गैर कानूनी और अवामुन्नास को किसी भी तरीके से तकलीफ़ पहुँचाने का काम करते हैं, उनका अंजाम ऐसा ही होता है। इसी को मकाफ़ाते अमल कहते हैं, सिद्दीकी ने जवाब देते हुए कहा। तो आज़म का चेहरा यकलख्त सुर्ख पड़ गया। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके कब्ज़े में तालवी बच्चा है। इस तरह तो गुस्से और इंतकाम में वो मग़वी बच्चे को हलाक ना कर दें। आज़म ने कहा। हाँ सॉरी, मुझे इस बात का ख्याल ना आया था। वैसे आप इस वक्त कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? सिद्दीकी ने कहा। मैं अपने एक दोस्त के घर से फ़ोन कर रहा हूँ। पुलिस में मेरे दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। उसने बताया कि काला शेर की लाश एक वीरान इलाके से मिली है। उसे सीने पर गोलियां मारकर हलाक किया गया है। आज़म ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। आपकी मेहरबानी कि आप साथ साथ हमें हालात से मुत्तला कर रहे हैं। सिद्दीकी ने जवाब दिया। जनाब, एक बात और कि कल आपने ज़रतावान अदा करना है, उसका बंदोबस्त तो हो गया होगा? आज़म ने कहा। हाँ, हम इस सौदे पर कायम हैं जो हमारे दरमियान हुआ है, लेकिन मग़वी बच्चे के वालिदैन जिन्होंने $1 करोड़ देने हैं, उन्हें किसी मजबूरी के तहत 1 हफ़्ता मज़ीद तलब किया गया है, जबकि मैंने अपने तौर पर $50 लाख का बंदोबस्त कर लिया गया है और बाकी 50 लाख तो अब NGO ने देने हैं। अब मजबूरी यह है कि हमसे $1.5 लाख का इंतज़ाम नहीं हो सकता, इसलिए 1 हफ़्ता मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा, सिद्दीकी ने कहा और अगवा कुंदान ने मोहलत देने से इनकार कर दिया। तो फिर आज़म ने कहा। मजबूरी है, अब जो भी हो हम क्या कर सकते हैं? सिद्दीकी ने मजबूरी का इजहार करते हुए कहा। ओके, मैं खुद कोशिश करूँगा कि अपनी NGO के चेयरमैन को आमादा कर सकूँ कि वह अगवा कुंदान से मज़ीद हफ़्ते की मोहलत ले लें। आज़म ने कहा। अगर ऐसा हो जाए तो हम सब आपके मशकूर रहेंगे, सिद्दीकी ने कहा। ओ नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है, आज़म ने कहा और फिर एक दूसरे को खुदाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। 1 हफ़्ता मज़ीद, मुझे तो मालूमात बेहद मशकूक नज़र आ रहे हैं, नदीम ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आज़म ने कहा। मुझे यकीन है कि मग़वी बच्चे को बग़ैर तावान दिए ये लोग ले उड़ेंगे और हम मुँह देखते रह जाएंगे, नदीम ने कहा। तो फिर हम क्या करें? आज़म ने बेबसी के अंदाज में कहा। फिर उससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी। यस, आज़म ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। रॉबर्ट बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से उनके साथी क्राइम रिपोर्टर रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। कुछ पता चला कि काला शेर का कातिल कौन है? आज़म ने कहा और नदीम के इशारे पर इसने लाउड स्पीकर का बटन भी प्रेस कर दिया। इस तरह नदीम आसानी से गुफ्तगू सुन रहा था और दोनों लड़कियां फ़रा और शैला ऐसे मौके पर खुद ही दूसरे कमरे में चली जाती थी ताकि वो आपस में खुलकर बातचीत कर सकें। बॉस, मैंने तकरीबन असल कहानी मालूम कर ली है, दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने कहा। क्या मालूम किया है? तफसील बताओ, आज़म ने कहा। बॉस, काला शेर पाकिस्तान के सरहद पार करने काफिरिस्तान में वाक़ एक डेरे पर गया हुआ था जिसे विष्णु का डेरा कहा जाता है।
وہاں سے کالا شیر کے ڈیرے پر اور یہاں سے وشنو کے ڈیرے تک لوگ عام طور پر پیدل آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر ایک کار سرحد کراس کر کے وشنو کے ڈیرے پر پہنچ گئی۔ کار میں 5 افراد سوار تھے۔ ان میں سے 2 آدمی کار سے اتر کر ڈیرے پر گئے۔ انہوں نے کالا شیر سے ملاقات کرنے کو کہا، جو وشنو نے تسلیم کر لی اور ان کی ملاقات کرا دی۔ اور ان آنے والے لوگوں نے کہا کہ ایک عورت کلثوم کو فروخت کرنے کے لیے وشنو کے ڈیرے پر لایا گیا ہے، کیونکہ یہاں 2-3 روز بعد اغوا شدہ عورتوں کی منڈی لگنے والی تھی، جہاں ان خوبصورت عورتوں کی باقاعدہ بولی دی جاتی تھی۔ انہوں نے کالا شیر سے باقاعدہ اس عورت کلثوم کا سودا کیا اور اتنی بڑی رقم کی بولی دی کہ اتنی رقم سے کلثوم جیسی 4 عورتیں آ سکتی تھیں۔ اس لیے کالا شیر نے خوش ہو کر سودا کیا، جبکہ ان اور لوگوں نے نقد رقم کے بجائے گارنٹی چیک دیا، جو کالا شیر کے بقول درست تھا۔ اس کے بعد کالا شیر اپنی کار میں بیٹھ کر وشنو کے ڈیرے سے واپس چلے گئے، لیکن پاکیزگی کی حدود میں ایک بستی کے سامنے ان کی خالی کار کھڑی پائی گئی، لیکن کالا شیر کار کے اندر یا باہر اور آس پاس کہیں موجود نہ تھے، اور پھر ان کی لاش ایک ویران علاقے میں پڑی پائی گئی۔ رابرٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن وہ افراد کون تھے اور وہ عورت کلثوم کہاں ہے اور اس کا سرکاری آدمیوں سے کیا تعلق ہے؟ اعظم نے کہا، میں نے انہیں ایک بار آپ کے ساتھ ایک کلب میں دیکھا تھا۔ میں نے وشنو کے ڈیرے پر موجود افراد کے بارے میں معلومات حاصل کی تو وہیں حلیے بتائے گئے جو سرکاری ایجنٹوں کے ہیں۔ رابرٹ نے کہا، لیکن انہیں کیا ضرورت تھی کسی عورت کو بھاری رقم کے عوض خریدنے کی، اور پھر وہ تو تمہارے بقول پہلے ہی چلے گئے تھے۔ کالا شیر تو بہت بعد میں گیا۔ اعظم نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سرکاری ایجنٹوں نے کالا شیر کو اغوا کیا اور اٹھا کر لے گئے، اور پھر وہ گارنٹیڈ چیک بھی انہوں نے اس لیے لے لیا۔ پھر انہوں نے اس سے مغوی بچے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہوگی، کیونکہ وہ مغوی بچہ کالا شیر کے پاس ہی تھا۔ رابرٹ نے کہا، نہیں، وہ اب کالا شیر کے پاس نہیں تھا، اسے خود کالا شیر نے چیف کو کہہ کر شش محل بھجوا دیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اعظم نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ رابرٹ کا تجربہ درست ہے، یہ ساری کارروائی کالا شیر کے خلاف کی گئی ہے۔ کالا شیر کو رام کرنے کے لیے عورت کو بھاری قیمت پر خریدا گیا تو کالا شیر خوش ہو گیا، تو پھر اسے بھی کسی نہ کسی طرح رضامند کر کے واپس لایا گیا، اور پھر اس سے پوچھ گچھ کر کے اسے ختم کر دیا گیا۔ کالا شیر کو تو علم تھا کہ مغوی بچہ شش محل میں ماسٹر شوکت کی تحویل میں ہے، اس لیے اب سرکاری طور پر شش محل پر اٹیک ہوگا۔ ندیم نے کہا، لیکن شش محل تو ہمارا دیا ہوا نام ہے، اس بلڈنگ کا پرانا نام تو بھگت بلڈنگ تھا، اور پوری دنیا میں اس بھگت بلڈنگ ہی کہا جاتا ہے۔ اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، اس کا کالا شیر کو اس کے اصل نام کا علم تھا یا نہیں؟ ندیم نے کہا، نہیں، کیونکہ اس نے آج تک جب بھی اس کا نام لیا ہے اسے شش محل ہی کہا ہے۔ اعظم نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم ان سرکاری ایجنٹوں کے ہیڈ کوارٹر کا چکر لگا آئیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اعظم نے کہا، ہم بھی مارے جائیں گے، ابھی تک انہیں ہم پر شک نہیں پڑا، ورنہ اب تک ہماری لاشیں بھی ان ویران علاقوں میں پولیس کو مل چکی ہوتی ہیں۔ البتہ تم یہ ساری تفصیل سردار اعظم کو بتا دو، پھر وہ جیسا حکم دے ویسا کر لیا جائے۔ ندیم نے کہا تو اعظم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے کار کلب کی پارکنگ میں روکی اور پھر کار لاک کر کے وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کلب آنا جانا اس کا بہت زیادہ تھا، کیونکہ کلب کا مالک اور جنرل مینیجر تھامسن اس کا دوست تھا، اور تھامسن چونکہ صرف بہت چھوٹے پیمانے پر انڈر ورلڈ میں اسلحے کا کام کرتا تھا، اس لیے ٹائیگر کے نقطہ نظر سے اس کا وجود انڈر ورلڈ کے لیے نہ ہونے کے برابر تھا۔ تھامسن بھی اس کے دل سے قدر کرتا تھا، کیونکہ بہت سے معاملات میں ٹائیگر نے اس کا اس انداز میں ساتھ دیا کہ ٹائیگر ساتھ نہ دیتا تو شاید تھامسن کلب چلا جا سکتا تھا، اس لیے ٹائیگر وہاں سے ملازم کے سلام وصول کرتا تھا اور تھامسن کے دفتر پہنچ جاتا۔ تمہارے صاحب ہیں اندر؟ ٹائیگر نے تھامسن کے آفس کے باہر کھڑے سیکورٹی گارڈ سے پوچھا۔ یس سر، سیکورٹی گارڈ نے کہا تو ٹائیگر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ آؤ آؤ، مجھے کچھ دیر پہلے احساس ہوا کہ زلزلہ آ رہا ہے، ادھیڑ عمر تھامسن نے اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہو کر کہا۔ زلزلہ آ نہیں رہا، بلکہ زلزلہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، ٹائیگر نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تو تھامسن بھی ہنس پڑا۔ آج بغیر اطلاع تمہاری آمد بتا رہی ہے کہ تم کسی خاص مشن پر کام کر رہے ہو۔ تھامسن نے مڑ کر ریفریجریٹر کھول کر اس سے 2 ٹن ایپل جوس اٹھائے اور ایک ٹائیگر کی طرف بڑھا کر اور اس نے دوسرا اپنے سامنے رکھا اور پھر اطمینان سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔
تمہاری بات درست ہے، مجھے ایک عمارت کی تلاش ہے۔ تم مجھ سے بھی بہت پہلے اس انڈر ورلڈ میں موجود ہو، اس لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ اس عمارت کے بارے میں درست معلومات مجھے مل سکے۔ ٹائیگر نے ایپل جوس سپ کرتے ہوئے کہا، ارے ایسی کون سی بلڈنگ ہے جس کے بارے میں تم نہیں جانتے؟ میرا تو خیال ہے کہ تم ہر بلڈنگ کی ایک ایک اینٹ کی علیحدہ علیحدہ ہسٹری جانتے ہو۔ تھامسن نے ہنستے ہوئے کہا، اس کا نام شش محل ہے۔ ٹائیگر نے کہا تو تھامسن نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی جیسے سوچ رہا ہو۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، اچانک تھامسن نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، کہاں ہے یہ بلڈنگ اور کس قسم کی بلڈنگ ہے؟ ٹائیگر نے قدرے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس کا انداز درست نکلا۔ میں نے ایک بار کالا شیر سے اس کے بارے میں سنا تھا کہ کالی بستی میں ایک 2 منزلہ بلڈنگ ہے جسے شش محل کہا جاتا ہے۔ اس میں کھڑکیاں اس قدر ہیں کہ جتنی شاید کسی بلڈنگ میں نہ ہوگی، اور ہر کھڑکی پر چمکدار شیشہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس پر جب روشنی ڈالی جاتی ہے تو وہ تمام شیشے مل کر اسے واقعی شش محل بنا دیتے ہیں۔ تھامسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کالا شیر تو ہلاک ہو چکا ہے، وہی کالا شیر تھا یا کوئی اور بھی کالا شیر ہے؟ ٹائیگر نے کہا، کالا شیر ایک ہی آدمی تھا جس کی لاش ویران علاقے سے ملی ہے۔ پاک ایشیا اور کافرستان کے درمیان اسلحے کی اسمگلنگ کا بہت بڑا نام تھا۔ نہ جانے سے کس نے ہلاک کیا اور کیوں؟ تھامسن نے کہا، غلط کام کرنے والے ہر آدمی کا یہی انجام ہوتا ہے، جتنا جو کرتا ہے اتنا ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کالی بستی کہاں ہے؟ ٹائیگر نے کہا، تم نے اس بارے میں واقعی نہ سنا ہوگا کیونکہ تم انڈر ورلڈ کی اعلیٰ سطح پر کام کرتے ہو، جبکہ یہ کالی بستی بہت نچلی سطح پر کام کرنے والوں کی بستی ہے۔ تھامسن نے کہا، تم میرے بارے میں یہ ریمارکس کم دو اور میری معلومات میں اضافہ زیادہ کرو کیونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو تھامسن بھی ہنس پڑا۔ کالا شیر نامی علاقہ تو تم نے سنا ہوگا؟ تھامسن نے کہا، نہ صرف سنا ہے بلکہ دیکھا بھی ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس علاقے میں ایک چوک ہے، اس چوک سے ایک راستہ کالی بستی کو بھی جاتا ہے، وہاں کسی آدمی سے بھی پوچھ لو بتا دے گا، لیکن یہ بات میں تمہیں بتا دوں کہ اسے انتہائی خطرناک علاقہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہاں ایک اور شیر کا قبضہ ہے جسے سانگا شیر کہا جاتا ہے۔ تھامسن نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا، یہ بستی کالی بستیوں کی کہلائی جاتی ہے، تفصیل سے بتاؤ؟ ٹائیگر نے کہا، یہ عام آدمی کے لیے کالی ہے، یعنی جہاں کالا دھندا ہوتا ہے، بچے اغوا کر کے یہاں لائے جاتے ہیں تاکہ تاوان لے کر ان کو واپس کیا جائے۔ نوجوان عورتیں دور دراز علاقوں سے اغوا کر کے یہاں رکھی جاتی ہیں تاکہ انہیں خفیہ منڈیوں میں فروخت کر دیا جا سکے۔ ہر قسم کی منشیات کا یہاں کھلا لین دین کیا جاتا ہے، قاتلوں کے گروہوں کی بکنگ یہاں ہوتی ہے اور بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر کالا دھندا کہا جاتا ہے۔ تھامسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کتنا بڑا علاقہ ہے اور یہاں کا حکمران سانگا شیر ہے یا علیحدہ علیحدہ حکمران ہے؟ ٹائیگر نے کہا، حکومت تو سانگا شیر کی ہے، باقی اس کے آدمی ہیں جو وہاں کنٹرول کرتے ہیں، لیکن میری درخواست ہے کہ تم خود مت جانا وہاں۔ تھامسن نے کہا، اسے چھوڑو، مجھے ہر سطح کے لوگوں سے نمٹنا آتا ہے، تم کسی طرح یہ معلوم کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی شش محل اس بستی میں واقع عمارت کو کہا جاتا ہے؟ ٹائیگر نے کہا تو تھامسن نے اثبات میں سر ہلا دیا اور پھر سائڈ پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے دیر بعد 2 بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے اس نے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، کالی بستی میں سانگا شیر یا اس کا کوئی آدمی موجود ہو تو اس سے میری بات کراؤ۔ تھامسن نے کہا، یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور تھامسن نے ریسیور رکھ دیا۔ تمہیں شش محل کی کیوں تلاش ہے؟ تھامسن نے ریسیور رکھ کر سامنے بیٹھے ہوئے ٹائیگر سے کہا، ہم ایک اطالوی بچے کو تلاش کر رہے ہیں، کالا شیر اس میں ملوث تھا اور کالا شیر نے بتایا تھا کہ اسے شش محل میں رکھا گیا ہے۔ ٹائیگر نے کہا، ان مغوی بچوں کا انچارج تو سانگا شیر کا اسسٹنٹ کالو ہے، اس سے معلوم کرنا پڑے گا، لیکن وہ انتہائی گرم دماغ کا آدمی ہے، ایک لمحے میں آگ کا گولا بن جاتا ہے۔ تھامسن نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ ٹائیگر کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو تھامسن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، تھامسن نے کہا، سانگا شیر کے اسسٹنٹ کالو سے بات کریں باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، تھامسن بول رہا ہوں، ڈریمز کلب سے۔ تھامسن نے کہا، بولو، کیا بولتے ہو؟ میں کالو بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے کوئی کسی کا چڑھا رہا ہو۔ جناب کالو صاحب، کالی بستی میں ایک عمارت ہے شش محل، اس کا انچارج کون ہے؟ تھامسن نے سامنے بیٹھے ہوئے ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہوں انچارج۔ کیوں؟ دوسری طرف سے جھٹکے دار لہجے میں کہا گیا، کہا جا رہا ہے کہ شش محل میں مغوی بچے رکھے جا رہے ہیں، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی، کیا یہ سچ ہے؟ تھامسن نے کہا، بکواس مت کیا کرو، ہم پر الزام لگا رہے ہو، مجھے تمہاری بات کا خیال نہ ہوتا تو تم اب تک قبر میں اتر چکے ہوتے۔
दूसरी तरफ से चीखते हुए लहजे में कहा गया, तो उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो थॉमसन ने भी रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर वाकई पसीना आ गया था। तुमने गलत बात कर दी। क्या वो अपने मुंह से खुद तस्लीम कर लेता, वो भी ओपन फ़ोन पर किसकी ज़ेरे निगरानी मुग़वी बच्चे हैं? टाइगर ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। बहरहाल जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था वो मैंने कर दिया, थॉमसन ने कहा। तो टाइगर उसके बात करने के अंदाज से ही समझ गया कि वो चाहता है कि टाइगर चला जाए। चुनांचे टाइगर ने उठकर इससे मुसाफा किया और चंद मिनटों बाद उसकी कार तेज़ी से काला शेर के इलाके की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अब वो मौके पर जाकर इस कालू से दो हाथ करके इस बात को कंफर्म करना चाहता था कि क्या वाकई तालवी बच्चा इस इमारत में मौजूद है या नहीं। लेकिन फिर अचानक इसे ख्याल आया कि वो इससे पहले इमरान को रिपोर्ट देकर उससे ताज़ा तरीन हिदायत ले लें। चुनांचे इसने कार की आहिस्ता रफ्तार की और फिर इसे एक महफूज जगह पर पार्क करके इसने जेब से सेल फोन निकाला और इसे ऑन करके नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उसने इमरान के फ़्लैट के नंबर प्रेस किए, क्योंकि इमरान ने इसे खुद कहा था कि इसे फ़्लैट के नंबर पर कॉल करे। यस, घंटी बजने के कुछ देर बाद रिसीवर उठा लिया गया तो सुलेमान की आवाज़ आई। टाइगर बोल रहा हूँ। इमरान साहब ने कहा था कि फ़्लैट पर फ़ोन करो। टाइगर ने कहा, नहीं, वो अभी वापस नहीं आए, आप सेल फ़ोन पर उनसे रब्ता कर लें, सुलेमान ने कहा। तो और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। तो टाइगर ने कॉल डिस्कनेक्ट की और उसके बाद इसने इमरान को सेल फ़ोन पर कॉल की। यस अली, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, टाइगर ने मौदबाना लहजे में कहा। कुछ मालूम हुआ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। यस बॉस, टाइगर ने कहा, और फिर थॉमसन से मुलाकात और काली बस्ती के सिलसिले में होने वाली तमाम बातें बता दी। तुम्हारा मतलब है कि वो तालवी बच्चा काली बस्ती में है और इसे वहाँ से बरामद किया जा सकता है? इमरान ने कहा। यस बॉस, आप मुझे इजाज़त दें तो ये काम मैं कर सकता हूँ। मैं क्रॉसवर्ड चौक के करीब एक प्लग पार्किंग में मौजूद हूँ, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। तुम वहीं रहो, मैं 4 स्टार के चीफ सिद्दीकी को फ़ोन करता हूँ, वो तुमसे खुद बात कर लेगा। बॉस की असूल पसंद पाबंदी हर जगह आड़े आ जाती है, टाइगर ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 15-20 मिनट बाद उसके सेल फ़ोन की घंटी बजी। तो टाइगर ने फ़ोन ऑन किया तो स्क्रीन पर सिद्दीकी का नाम डिस्प्ले हो रहा था। यस सिद्दीकी साहब, मैं टाइगर बोल रहा हूँ, टाइगर ने मौदबाना लहजे में कहा। यस सर, टाइगर ने कहा, और फिर क्लब के थॉमसन से होने वाली सारी बातचीत समेत सब कुछ इमरान को फ़ोन करने तक की पूरी तफसील बता दी। लेकिन इस बस्ती में वो सांगा शेर अकेला तो ना रहता होगा? कितने आदमी वहाँ रहते हैं? सिद्दीकी ने कहा। वहाँ बदमाश लोग रहते हैं और इस बस्ती में अजनबी को जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वहाँ जाने वाला इन बदमाशों पर अपना रोब डाल सके तो वो बदमाश लोग रोब डालने वाले हर तरह से खिदमत करते हैं, टाइगर ने कहा। बड़ा लीडर सांगा शेर है और उसका असिस्टेंट कालू है, जो बेहद गर्म मिजाज और लड़ने भरने वाला आदमी है, टाइगर ने कहा। तुम वहीं रुको, हम वहीं आ रहे हैं। तुम वहीं रुको, उसके बाद उस मगवी बच्चे को रहा करा दिया जाएगा और उसके बाद कुछ हम सोचेंगे, सिद्दीकी ने कहा। सिद्दीकी साहब, आप इजाज़त दें तो मैं खुद इस कालू से मिलकर इसे राम कर लूँ। मुझे वो तरीके आते हैं जिनसे ये बदमाश टाइप लोग काबू में आ जाते हैं, टाइगर ने कहा। अगर ऐसा होता टाइगर तो इमरान साहब तुम्हें इजाज़त दे देते, हम आ रहे हैं, सिद्दीकी ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो टाइगर ने फ़ोन ऑफ करके इसे अपनी जेब में डाल लिया। काली बस्ती में तकरीबन 10 के करीब छोटी बड़ी इमारतें थी, जिनमें से 5 2 मंजिला थी, बाकी सिंगल स्टोरी थी। इनमें से एक 2 मंजिला इमारत को शीश महल कहा जाता था। वहाँ मुग़वी बच्चे और औरतों को रखा जाता था। इस तरह मर्द मुग़वियों के लिए अलहदा इमारत थी। एक बड़ी बिल्डिंग में असला खाना था। हर किस्म का जदीद असला और पुराना असला वहाँ ढेरों की सूरत में रखा जाता था। और एक इमारत में मुसल्लह अफराद रहते थे जो इस बस्ती की हिफाजत करते थे। बस्ती के गिर्द बाकायदा 4 दीवारी बनाई गई थी। यहाँ दिन के वक्त बाकायदा बड़ी रकम का खुलकर जुआ खेला जाता था, क्योंकि जीतने वाले को मुकम्मल एतमाद था कि वो चाहे करोड़ रुपए का जुआ क्यों न जीत जाए, किसी में जुर्रत नहीं कि वो इस पर हमला कर सके या किसी तरह की बेइंसाफ़ी कर सके। काली बस्ती के बदमाशों को सबसे ज़्यादा आमदनी का इस पर जो जुआखाने से होती थी। दूसरे नंबर पर अगवा बरतावान और तीसरे नंबर पर औरतों की खरीदो फरोख्त थी। उसके बाद बड़ी बड़ी कीमतें, ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा और उनकी फ़रोख्त। ये सारा गंदा और गैर कानूनी काम यहाँ काली बस्ती में मुसलसल और मुनज़्ज़म तरीके से होता था। इस काली बस्ती का असल इंचार्ज सांगा शेर था, जिसका नायब कालू था, जिसके तहत 10 के करीब बदमाश थे जो हर झगड़े में सबसे आगे होते थे।
کالا شیر ہلاک ہو گیا ہے۔ اچانک سانگا شیر نے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ اسے سرکاری ایجنٹوں نے مارا ہے۔ کالو نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں میں نے بھی سنا ہے، وہ اسے وشنو کے ڈیرے کے راستے سے اٹھا کر لے گئے تھے اور کالا شیر ان سے پہلے ہی واقف تھا کیونکہ کالا شیر نے انہیں بھاری قیمت پر ایک عورت بھی فروخت کی تھی۔ باقاعدہ ڈرامہ کیا گیا ہے۔ سانگا شیر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، یہ تفصیل ہمیں ٹائیگر بتا سکے گا۔ کالو نے کہا تو سانگا شیر بے اختیار اچھل پڑا، ٹائیگر یہ کون ہے؟ یہ نام ہی میں نے پہلی بار سنا ہے تمہارے منہ سے۔ سانگا شیر نے کہا، یہ ایک سرکاری ایجنسی کا آدمی ہے، بے حد تیز ترار لڑاکا اور دوسروں کو دھوکہ دینے والا اور ان کا خاتمہ کر دینے والا، اور اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ دوسرے بے شمار لوگوں کو اس نے ڈسا ہے اور مجھے 100% یقین ہے کہ اس ٹائیگر نے ہی کالا شیر کا خاتمہ کیا ہوگا۔ کالو نے کہا، اس کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سانگا شیر نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں شاید ثبوت مل جائے۔ کالو نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے 2-3 نمبر پریس کیے تو ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ جی صاحب، بولنے والا مرد تھا لیکن لہجہ بے حد نرم تھا۔ کلب کے مالک تھامسن سے میری بات کراؤ۔ کالو نے کہا، اچھا جی۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تھامسن بول رہا ہوں، ریمزی کلب سے۔ کچھ دیر بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، تھامسن تم نے مجھے فون کر کے شیش محل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت تمہارے پاس کون موجود تھا؟ اور پہلے یہ سن لو کہ مجھے اس بارے میں مکمل معلومات ہے لیکن میں تمہیں آزمانے کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کالو نے سخت لہجے میں کہا، اس وقت میرے پاس انڈر ورلڈ میں کام کرنے والا آدمی ٹائیگر موجود تھا۔ تھامسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ کیوں اس بارے میں معلومات کرنا چاہتا ہے؟ کالو نے پوچھا، اس لیے کہ سرکاری ایجنٹوں کو کسی اطالوی بچے کی تلاش تھی اور ان کا خیال تھا کہ کالی بستی میں ایک عمارت شیش محل ہے جہاں مغوی بچے رکھے جاتے ہیں، وہ یہ بات کنفرم کرانا چاہتا تھا۔ تھامسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، کہاں ہے اس ٹائیگر کا اڈہ؟ سانگا شیر نے کہا، کسی ہوٹل میں وہ رات کو سونے جاتا ہے، اس ہوٹل کے کمرے میں اس نے اڈہ بنایا ہوا ہے، سارا دن ادھر ادھر گھومتا ہے۔ تھامسن نے کہا، کیا تم اسے فوراً تلاش کر سکتے ہو؟ نہیں، میں جواب نہ دینا ورنہ پہلے تمہاری لاش گرے گی۔ سانگا شیر نے کہا، میں اسے فون پر کہیں نہ کہیں تلاش کر لوں گا۔ تھامسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، معلوم کرو کہ اس وقت وہ کہاں ہے، پھر مجھے یہاں کالی بستی میں فون کر کے اطلاع دو۔ سانگا شیر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا ہے، سانگا شیر نے کہا، اس کا شکاری میں نہ کروں؟ کالو نے کہا، نہیں، یہ ٹائیگر ہے اور لڑائی ہمیشہ شیر اور ٹائیگر میں ہوتی ہے۔ سانگا شیر نے کہا، تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی پھر بجی تو کالو نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہاں، کالو بول رہا ہوں، کالو نے اونچی آواز میں کہا، تھامسن بول رہا ہوں، میری ٹائیگر سے بات ہوئی ہے، اس نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنے سرکاری ساتھیوں کے ساتھ مل کر کسی خصوصی مشن پر کام کرنے جا رہا ہے، اور اشارتاً اس نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق یہ خصوصی مشن کالی بستی میں مکمل کیا جائے گا۔ تھامسن نے کہا تو سانگا شیر اور کالو بے اختیار چونک پڑے۔ تھامسن درست کہہ رہا ہے، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں ابتدائی کام لینا ہے۔ سانگا شیر نے کہا، پہلے تو یہ دیکھو کہ وہ کس راستے سے یہاں آئے ہیں، دیوار تو اونچی ہے، وہ انہیں پھلانگ نہیں سکتے۔ اب ایک ہی راستہ ہے، 10 دکانوں والا، وہاں سے بغیر اجازت بلکہ خصوصی اجازت کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ کالو نے کہا، اونچی ٹیڑھی والا راستہ بھی تو ہے، جہاں سے عام طور پر بستی کے لوگ آتے جاتے ہیں، اس طرح انہیں طویل چکر نہیں کاٹنا پڑتا۔ اچانک کالو نے چونک کر کہا، لیکن وہ راستہ تو گزشتہ ہفتے آپ کے حکم پر بند کر دیا گیا تھا کیونکہ وہاں رات گئے کوئی بھی بغیر اجازت اندر داخل ہو سکتا تھا۔ کالو نے جواب دیتے ہوئے کہا، کس طرح بند کیا تھا؟ سانگا شیر نے کہا، خالی اینٹوں سے بند کرایا گیا تھا۔ کالو نے کہا، اوکے، سنو، فوراً جا کر یہ راستہ کھول دو، یہ سرکاری ایجنٹ نیچے تلے انداز میں کام کرتے ہیں، وہ عام کے بجائے لازماً اس راستے سے داخل ہوں گے اور ہم انہیں آسانی سے بے ہوش کر سکیں گے۔ سانگا شیر نے کہا تو کالو بے اختیار اچھل پڑا، بے ہوش؟ وہ کیوں باس؟ ہم گولیوں کی بوچھار سے ان سب کے جسموں کے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ کالو نے کہا، سنو، ہم نے ان سے تمام ضروری باتیں پوچھنی ہیں، اگر انہیں ویسے ہی ختم کر دیا تو سب کچھ معلوم نہ ہو سکے گا، اور بے ہوش کرنے کے بعد ہم انہیں کرسیوں پر رسیوں سے باندھ دیں گے اور ان پر تشدد کر کے ان سے معلومات حاصل کر کے پھر جی بھر کر گولیوں سے چھلنی کر کے ان کی لاشیں سڑکوں پر پھینک دیں گے تاکہ پورے ملک کو معلوم ہو سکے کہ کالا شیر کے شاگرد کسی سے کم نہیں ہے۔ سانگا شیر نے کہا، باس، آپ بھی سرکاری ایجنٹوں کے انداز میں سوچتے ہیں، میرے تو ذہن میں یہ بات نہیں
نہیں آ سکتی تھی؟ کالو نے کہا تو تم فوراً بے ہوش کرنے والی گنیں منگوا لو اور 2 آدمیوں کو وہاں تعینات کر دو، سانگا شیر نے کہا۔ میں خود ہی وہاں رہوں گا، کالو نے کہا۔ 7 والی بلڈنگ میں ان کو رسیوں سے باندھنے کا بندوبست کر رکھا ہے، سانگا شیر نے کہا۔ اور اگر باس وہ عام راستے سے اندر آ گئے تو؟ کالو نے کہا۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ کسی اور راستے پر کام نہ کرو، ہر طرح کا بندوبست ضروری ہے، سانگا شیر نے کہا اور شراب کا گلاس اٹھا کر منہ سے اس طرح لگایا کہ جیسے مزید بات چیت نہ کرنا چاہتا ہو، اور کالو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تمام انتظامات کرانے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ سانگا شیر کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کالو چاہے کتنا ہی مشتعل مزاج کیوں نہ ہو، بہرحال اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس لیے اسے اطمینان تھا کہ اس کے سرکاری ایجنٹے کو بے ہوش کر کے انہیں باندھنے کے بعد اسے اطلاع دی جائے۔ ویسے یہ بے ہوش کرنے والی ترکیب اس کے ذہن میں کیسے آئی کہ وہ ان کے مرنے سے پہلے ان کی تمام معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا؟ ٹائیگر کار لیے ایک اونچی عمارت کی سائٹ پر موجود تھا۔ کار اس انداز میں پارک کی گئی تھی جیسے کار کا مالک یہاں کافی دیر تک ٹھہرا ہوا ہو۔ اسے صدیقی کی کال آئی تھی کہ وہ 4 اسٹار کے ساتھ وہاں پہنچ رہا ہے تاکہ آج کالی بستی پر حملہ کر کے وہاں سے اس اطالوی مغوی بچے کو برآمد کیا جا سکے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی، لیکن اس کے ہر طرف اچھی خاصی روشنی موجود تھی۔ کچھ دیر بعد بیک مرر پر دور سے صدیقی کی کار آتی دکھائی دی تو ٹائیگر چونک کر سیدھا ہو گیا، کیونکہ وہ صدیقی کی کار کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی کی کار اس کی کار کے پیچھے آ کر رک گئی تو ٹائیگر کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ ہی صدیقی اور اس کے ساتھی نعمانی، چوہان اور خاور بھی کار سے باہر آ گئے۔ کیا ہوا ہے ریٹکا؟ صدیقی نے پوچھا۔ ایک عام راستہ ہے، وہاں مشین گنوں سے مسلح 10 سے زیادہ افراد تعینات ہیں۔ دوسرا راستہ بستی کے عقبی طرف ہے، اس راستے کو اینٹوں سے بند کرا دیا گیا ہے، لیکن اب اس وقت وہ کھلا ہوا ہے، ٹائیگر نے جواب دیا تو صدیقی چونک پڑا۔ ایسے بکیڑوں میں ہم ایجنٹ اپنی ترکیب کی وجہ سے پڑتے ہیں، یہ عام سے بدماش صرف مار دیا ہے یا مروا جاتے ہیں، چوہان نے کہا۔ تو پھر کیوں نہ دونوں راستوں پر بے وقت ریڈ کیا جائے، صدیقی نے کہا۔ لیکن عمران صاحب کا حکم اور ہے، ٹائیگر نے کہا۔ وہ کیا؟ صدیقی سمیت اس کے تمام ساتھیوں کو چونک کر پوچھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے سانگا شیر یا کالو کو بے ہوش کر کے اغوا کرو اور انہیں ہیڈ کوارٹر لے جا کر وہاں ان کے سارے حالات معلوم کروں، پھر اس اطالوی مغوی بچے کو وہاں سے نکالا جائے، اس کے بعد اس پوری بستی کو انٹیلیجنس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، یا دوسری صورت میں یہ کہ جس طرح بھی ممکن ہو پہلے اس اطالوی مغوی بچے کو وہاں سے نکالو اور پھر جو کرنا ہے کرو۔ اور اسی لیے انہوں نے رات کو وہاں آپریشن کرنے سے منع کیا تھا تاکہ کوئی غلط فہمی اور وہ اطالوی مغوی بچہ نہ مارا جائے۔ ٹائیگر نے کہا۔ سنو ٹائیگر، یہ مشن سیکرٹ سروس یا کسی اور سروس کا نہیں ہے، یہ 4 اسٹار کا مشن ہے، اور 4 اسٹار کا چیف میں ہوں، عمران صاحب نے نہیں، اور تمہیں بھی اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ انتہائی خلوص کے ساتھ کر رہے ہو۔ بہرحال صاف اور کھلی بات یہ ہے کہ اس مشن کے دوران اگر تم میرے ماتحت رہ کر کام کرنا چاہو تو ٹھیک ہے، ابھی بتا دو، ورنہ تمہارے اور ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے، صدیقی نے کہا۔ صدیقی صاحب، آپ عمران صاحب کے ساتھی ہیں اور میں ان کا شاگرد ہوں، اس لحاظ سے میں آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ گڈ ٹائیگر، تم واقعی بہت حوصلہ مند ہو، ہم تمہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ صدیقی نے جو کچھ کہا وہ اصول کی بات ہے، کیونکہ تمہارا رخ اس طرف سے ہو سکتا ہے اور ہمارا دوسری طرف سے۔ شکریہ جناب، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب سنو، ہم نے پوری طرح اندھیرا ہونے سے پہلے اس دوسرے راستے کی باقاعدہ ریکی کرنی ہے تاکہ وہاں کی اصل صورتحال سامنے آ سکے۔ اس کے بعد فائنل آپریشن اور اطالوی مغوی بچے کی برآمدی اور پھر ہماری واپسی ہے۔ اس کے بعد بے شک عمران صاحب اس بستی کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں یا انٹیلیجنس کے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، البتہ سانگا شیر اور کالو کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ یہاں افراتفری پھیل جائے اور ہم کامیاب ہو سکیں۔ ہمارا ٹارگیٹ بہرحال اس اطالوی مغوی بچے کی برآمدگی اور صحیح سلامتی واپسی کا ہے، صدیقی نے کہا۔ ریکی میں سب شامل ہوں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ ہم نے ریکی کے فوراً بعد وہاں کے حالات دیکھتے ہوئے آپریشن کرنا ہے، صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر 4 اسٹارز ٹائیگر کی رہنمائی میں آگے بڑھنے لگے۔ دونوں کاریں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر تھیں، لیکن وہاں کی کوئی تیسری کار موجود نہ تھی، البتہ ٹرک اور مسافر ویگنیں ضرور چل رہی تھیں۔ سامنے 4 دیواری کے اندر وہ راستہ ہے جسے پہلے بند کر دیا گیا تھا،
अब ईंटें हटाकर इसे खोल दिया गया है। टाइगर ने दूर एक ऊंची चारदीवारी जिस पर लोहे की बास लगी हुई थी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। सिद्दीकी ने कहा, मैं तुम्हारी मुखालफत समेत में रेकी कर रहूँगा। चौहान ने कहा, ठीक है, बाकी साथी और टाइगर मेरे इशारे पर आगे बढ़ेंगे। सिद्दीकी ने कहा तो सब ने अज़बात में सर हिला दिए। फिर बाएं हाथ पर चौहान और दाएं हाथ पर सिद्दीकी बाकायदा फौजी अंदाज में रेकी करते हुए आगे बढ़ने लगे। उनका अंदाज ऐसा था जैसे दुश्मनों की सरजमीन पर पहली बार दाखिल हो रहे हों। दरख्तों झंडों से निकलकर ऊंची घास में रेंगते हुए और इस ऊंची चारदीवारी की तरफ बढ़ रहे थे जिसमें एक खुला रास्ता मौजूद था। चूंकि अभी पूरी तरह अंधेरा न छाया था इसलिए रोशनी में हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी। फिर पहले सिद्दीकी और उसके पीछे चौहान ने रास्ता क्रॉस किया और दूसरी तरफ जाकर उनकी नज़रों से गायब हो गए। चंद लम्हों बाद चौहान ने वापस रास्ते के दरमियान पहुंचकर उन्हें अंदर आने का इशारा किया तो सिद्दीकी ने साथी नुमानी कावर और टाइगर तीनों मोहतात अंदाज में चलते हुए रास्ते पर पहुंचकर अंदर दाखिल हुए तो एक 2 मंजिला इमारत नज़र आई जिसके फ्रंट साइड के साथ साथ अगली साइड पर भी एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था। सिद्दीकी ने इशारा पे सब इस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाज़ा का एक पट खुला हुआ था जबकि दूसरा बंद था। फिर अभी वो दरवाजे तक पहुंची थी कि फिजा सटक सटक की आवाज़ों से गूंज उठी और फिर इससे पहले कि सिद्दीकी और उसके साथी और टाइगर कुछ समझते उन सब के जहन पलक झपकने में गहरे अंधेरों में डूबते चले गए। फिर टाइगर के जहन में रोशनी का झमाका हुआ, उसके साथ ही इसके पूरे जिस्म में दर्द की तेज़ लहर सी दौड़ती चली गई। कई बार इसे ज़ोरदार झटके लगे तो टाइगर पूरी तरह होश में आ गया। तब इसे मालूम हुआ कि इसके गालों पर मुसलसल ज़ोरदार थप्पड़ मारे जा रहे थे। इन थप्पड़ों की वजह से उसके जहन में झमाका हुआ था, जिस्म में दर्द की तेज़ लहर दौड़ रही थी। आंखें खुलते ही उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? टाइगर ने गुस्से से चीखते हुए लहजे में कहा तो इसके सामने खड़ा एक वर्जिशी जिस्म का आदमी पीछे हट गया। अभी तो शुक्र करो कि सांगा शेर ने जिंदा पकड़ने के लिए तुम्हें बेहोश करने का हुक्म दिया था, वरना अब तक तुम पांचों की लाशें चौक पर पड़ी होती। उस आदमी ने पीछे हटते हुए इंतहाई मौज़गाना क़यास लहजे में कहा। टाइगर ने इधर उधर देखा तो इसे मालूम हुआ कि वो सिद्दीकी और उसके साथ एक बड़े से कमरे में कुर्सियों पर रस्सियों से 2 कतारों की सूरत में बंधे हुए थे। आगे की कतार में 2 अफराद थे, टाइगर और चौहान, और अगली कतार में 3 कुर्सियां थी जिस पर सिद्दीकी, कावर और नोमानी मौजूद थे, लेकिन उनके जिस्म ढलके हुए थे। सिर्फ टाइगर को थप्पड़ मारकर होश में लाया गया था। टाइगर ने देखा कि उन्हें रस्सियों की मदद से कुर्सियों पर बांधा गया है। अब वो वर्जिशी जिस्म का आदमी टाइगर के साथ बैठे हुए चौहान की तरफ बढ़ा और उस दूसरे लम्हे कमरा पे दर पे चौहान के गालों पर पड़ने वाले ज़ोरदार थप्पड़ों से गूंज उठा। क्या नाम है तुम्हारा? टाइगर ने कहा। मेरा नाम कालू है। मेरा बस चले तो तुम्हारे जिस्मों के 1-1 लाख टुकड़े कर दूं, लेकिन बॉस सांगा शेर ने हुक्म दिया है कि तुम्हें यहाँ बांध कर फिर होश में लाया जाए। फिर वो आकर तुमसे पूछ-गुछ करेंगे और फिर सरकारी एजेंटों का खात्मा कर दिया जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? कालू ने कहा। मेरा नाम टाइगर है, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। इस दौरान कालू ने थप्पड़ रोक दिए थे क्योंकि चौहान होश में आ रहा था, या ये भी हो सकता था कि पहले टाइगर को मुसलसल और फिर चौहान को थप्पड़ मारने की वजह से कालू थक चुका था। चंद लम्हों बाद जब चौहान को होश आ गया तो कालू कुर्सियों की अगली कतार की तरफ बढ़ गया। बेहोश अफराद को थप्पड़ मारकर खामोखा अपने आप को सज़ा दे रहे हो, नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दो तो ये चंद लम्हों बाद ही होश में आ जाएंगे, लेकिन जब बेहोश आदमी के जिस्म में हरकत के आसार नज़र आएँ तो फ़ौरन हाथ हटा लेना, वरना ये दम घुटने से हलाक भी हो सकते हैं। टाइगर ने उस्तादों की तरह कालू को समझाते हुए कहा। मेरा उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं है, सुना तुमने? कालू ने मुड़कर इंतहाई मुश्तल लहजे में कहा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? खामोखा अपना हाथ थका रहे हो, टाइगर ने कहा। मेरे हाथ में जो चाहे मैं करूं, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, समझाने वाले? कालू ने और ज़्यादा मुश्तइल होते हुए कहा और मुड़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ टाइगर के गाल पर जड़ दिया। ठीक है, जो मर्जी आए करते रहो, अब तुम्हारे हाथ आ जो गए हैं, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इसने कालू इस तरह से हंस पड़े जैसे बड़े किसी बच्चे की बात पर हंस पड़ते हैं। उधर टाइगर ने भी सोचा कि इसे रस्सियां खोलने और इस कालू को काबू करने की कोशिश की जाए। चुनाचा वो रस्सियों की तरफ मुतवज्जा हो गया। कमरे के सामने वाली दीवार के साथ 2 बड़ी बड़ी मूंछों वाले बदमाश नुमा अफराद मौजूद थे। वो मशीन गनों से मुसल्लह थे। टाइगर अचानक टाइगरों के
کانوں میں ہلکی سی آواز ساتھ بیٹھے ہوئے چوہان کی طرف سے پڑی تو اس نے چوہان کی طرف دیکھا۔ میں نے گانٹیں کھول لی ہیں۔ تم نے کیا کیا ہے اب تک؟ یہاں 2-3 مسلح افراد موجود ہیں، انہوں نے فوراً ہی فائرنگ کھول دینی ہے، چوہان نے آہستہ آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کالو چونکہ اب اگلی قطار میں بیٹھے ہوئے خاور، نعمانی اور صدیقی کے گالوں پر زوردار تھپڑ مار کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھا، اس لیے ان دونوں کے خسر پھسر کے انداز میں کی جانے والی باتیں یا تو ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں یا پھر اس نے ان بدمعاشوں کے ذم میں نظر انداز کر دیا تھا۔ کمرہ تھپڑوں سے گونج رہا تھا، شاید یہ کالو کا من پسند مشغلہ تھا۔ اس کے بعد سانگا شیر آ جائے پھر ایک بھاری کارروائی کریں گے، ٹائیگر نے آہستہ سے کہا تو چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر اب یہاں رسیاں کھولنا شروع کر دیں، یہ گولیاں مارنے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ خواہ مخواہ بہت سانگا شیر نے سب کو بے ہوش کر کے باندھنے اور پھر ہوش میں لانے کا حکم دے دیا۔ کالو نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کسی نے اس کی بڑبڑاہٹ کا کوئی جواب نہ دیا۔ روگر، کالو نے گردن موڑے بغیر بڑے رعونت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس۔ ایک مسلح آدمی تیزی سے آگے بڑھا اور کالو کی سائٹ پر پہنچ کر بڑے مؤدبانہ انداز میں جھک گیا۔ باس، سانگا شیر کو میرا پیغام دو، سب بندھے ہوئے ہوش میں آ گئے ہیں، لیکن مجھے ان کی زندگیاں برداشت نہیں ہو رہی۔ جلدی آئیں اور جو کچھ پوچھنا ہے ان سے پوچھ لیں تاکہ ان کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا سکے، کالو نے بڑے مشتعل سے لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی باس، روگر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور وہ واپس مڑ گیا۔ اس نے مشین گن کاندھوں سے لٹکائی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسی لمحے ٹائیگر کو عقب سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ کون بولا ہے؟ جلدی بتاؤ اور سنو، اب اگر تم نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ باس، سانگا شیر آ رہا ہے اور وہ جو کچھ بھی پوچھے سچ سچ اور مختصر جواب دینا، سمجھے؟ کالو نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، کون ہو تم؟ صدیقی نے بھی چیختے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں کالو بکواس کر رہا ہوں؟ کالو نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور ورزشی جسم اور بڑے چہرے والا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے مشین گن برادر روگر تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے کالو؟ آنے والے نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، سانگا شیر، تم نے ہم پر بڑا ظلم کیا ہے، یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں، کالو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حالات کو سمجھا کرو، ہر وقت کا غصہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی کچھ دیر بعد انہوں نے تو مرنا ہے، آنے والے نے رعبدار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنے نام بتاؤ اور ان سرکاری ایجنسی کا نام بتاؤ جن کے تحت تم کام کر رہے ہو، سانگا شیر نے رعبدار لہجے میں ٹائیگر اور باقی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان دونوں کو پکڑ کر باندھنا ہے، باقی افراد کی گردنیں توڑ دینا ہے تاکہ گولیوں کی آوازیں باہر نہ جا سکے، میں ڈن کہوں تو سب نے ایکشن میں آ جانا ہے، صدیقی نے فرینچ زبان میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم کون سی زبان بول رہے ہو؟ سانگا شیر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اسی لمحے ڈن کی آواز سنائی دی اور پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے ٹائیگر اور چوہان دونوں اسی طرح کرسیوں سے اچھلے جیسے ان کے جسموں میں ہڈیوں کے بجائے اسپرنگ لگے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے چھلانگیں لگا کر ان دونوں مسلح افراد تک پہنچ گئے جو حیرت زدہ انداز میں بت بنے کھڑے تھے۔ شاید ان کے ذہن میں کسی گوشے میں خیال نہ تھا کہ بندھے ہوئے آدمی بھی اچانک حملہ کر سکتے ہیں، اور چند لمحوں بعد دونوں مسلح افراد چیختے ہوئے فضا میں اچھل کر دھماکوں سے واپس فرش پر آ گرے، جبکہ ٹائیگر اور چوہان کے مسلح افراد پر حملہ کرتے ہی دوسری قطار میں موجود صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے سانگا شیر اور کالو دونوں پر اس انداز میں حملہ کر دیا کہ باوجود کوشش کے وہ دونوں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے اور فضا میں چیختے ہوئے کلہ بازی کھا کر زوردار دھماکوں سے فرش پر جا گرے۔ صدیقی اور خاور دونوں نے جھک کر ان دونوں کے سروں اور کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر مخصوص انداز میں جھٹکے دیے اور پھر سیدھا کھڑے ہوئے۔ سانگا شیر اور کالو دونوں کے چہروں پر تیزی سے چھانے والی سیاہی جھٹکوں سے بعد تیزی سے نارمل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ابھی زندہ تو تھے لیکن بے ہوش تھے، جبکہ دونوں مسلح افراد کے ساتھ چونکہ ایسا نہ کیا گیا تھا، وہ ان کی شہرک میں آ جانے والے بل مخصوص جھٹکوں سے نہ نکالے گئے تھے، اس لیے وہ دونوں ہلاک ہو چکے تھے۔ ان کے ایک کی مشین گن ٹائیگر کے ہاتھ میں تھی جبکہ دوسری چوہان کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ان مسلح افراد کی گردنوں کے بل دے کر مخصوص انداز میں فضا میں کلہ بازی دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دونوں نے مشین گنیں پہلے سنبھال لی تھیں۔
آپ کہیں تو ان دونوں کو یہاں سے نکال کر ہیڈ کوارٹر لے جائیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا، چوہان نے کہا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اس طرح ان دونوں سے اطمینان سے پوچھ گچھ ہو سکے گی، پھر اس کے مطابق آئندہ لائحہ عمل تیار کریں گے۔ عمران صاحب واقعی دوردیش ہیں، صدیقی نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ الماری میں واقعی ان کی جیبوں سے برآمد ہونے والی مشین پسٹل موجود تھی۔ سب نے اپنا اپنا اسلحہ لے کر جیبوں میں ڈال لیا، جبکہ ٹائیگر اور چوہان تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں اٹھا کر کرسیوں پر ڈال دو، ورنہ ان کی ایک ہی حالت میں پڑے رہنے سے ان کی حالت خراب بھی ہو سکتی ہے، صدیقی نے خاور اور نعمانی سے کہا۔ بھاننا بھی ہوگا، خاور نے کہا۔ ارے نہیں نہیں، ہیڈ کوارٹر لے جانا ہے، میں نے تو ان کی جسمانی حالت کی وجہ سے ایسا کہا ہے، صدیقی نے کہا۔ تو وہ نعمانی اور ان دونوں کو اٹھا کر ان کی کرسیوں پہ ڈال دیا جس پر انہیں بٹھا کر باندھا گیا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد ٹائیگر واپس آ گیا۔ اوکے، اور ان دونوں کو لے چلیں، صدیقی نے کہا، اور پھر خاور اور نعمانی نے خود آگے بڑھ کر بے ہوش پڑے سانگا اور شیر کالو کو اٹھا کر کاندھوں پہ لادا اور ٹائیگر کی رہنمائی میں اس دروازے سے باہر آ گئے۔ پھر زگ زیگ کے انداز میں بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزر کر اس راستے پر پہنچ گیا جس راستے سے وہ اندر داخل ہو رہے تھے، اور بے ہوش کر دینے والی گیس کی اچانک فائرنگ کی بنا پر بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ رات پڑ چکی تھی لیکن ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹائیگر کی رہنمائی میں وہ سب آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، پھر درختوں کی جھڑ میں پہنچ گئے جہاں ٹائیگر اور صدیق کی کاریں موجود تھیں۔ ان دونوں کی ٹائیگروں کی کار کی اگبی سیٹ کے نیچے ڈال دو، اوپر کپڑا ڈال دینا، اور چوہان تم خود اگبی سیٹ پر بیٹھ جاؤ تاکہ ان کا خیال رکھ سکو، اور ہاں راستے میں کہیں چیکنگ ہوئی تو ہم سب نے اسپیشل پولیس فورس کے کارڈ دکھانے ہیں، صدیقی نے باقاعدہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کی کاریں تیزی سے دارالحکومت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ کار تیزی سے اس علاقے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جہاں جی ایف جی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ ہیڈ کوارٹر 2 مہلکہ کوٹھیاں خرید کر بنایا گیا تھا، جہاں ایک آفس سردار اعظم کا تھا، کیونکہ جی ایف کا پاکیشیا میں چیف سردار اعظم تھا۔ اس کا تعلق یورپی ملک سارٹو میں موجود جی ایف جی کے ہیڈ کوارٹر سے تھا، لیکن پاکیشیائی معاملات میں سردار خود مختار تھا۔ جی ایف جی، جو گارنٹی فارگیٹ کا مخفف تھا، بڑی این جی او تھی جو یورپ میں رجسٹرڈ تھی، اور بقول اس این جی او کے کرتا دھرتا اس کے فلاحی نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ کسی بھی قدرتی آفت کے تحت پیدا ہونے والی مشکلات کے لیے جی ایف جی عام لوگوں کی بے حد مدد کرتی تھی۔ لوگوں کو ان کے گھروں میں جا کر ان کو یہاں ہیڈ کوارٹر بلا مشکل وقت پر ان کی مدد کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے سرکاری اور عوامی سطح پر جی ایف جی کا تاثر بے حد اچھا تھا۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ جی ایف جی کا کرائم نیٹ ورک بھی ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ خاص طور پر اونچے پیمانے پر اغوا برائے تاوان کا کام کیا جاتا تھا اور بڑی بڑی رقوم وصول کی جاتی تھی، جبکہ چھوٹے اور عام پیمانے پر ہونے والے اغوا برائے تاوان میں یہی جی ایف جی لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ غیر ممالک میں 2 بڑے اور بین الاقوامی اخبارات میں اعظم اور ندیم کو نمائندے برائے پاکیشیا بنایا گیا تھا۔ ان لوگوں کا اصل تعلق جی ایف جی سے تھا، اور کسی بھی بڑے پیمانے پر ہونے والے اغوا برائے تاوان یا ایسے ہی کسی بھی سماجی سنگین جرم پر وہ دونوں اپنے اپنے اخبارات میں طویل کالم لکھتے اور ان میں سے جی ایف جی کی کھل کر حمایت کی جاتی۔ اسی طرح پاکیشیا میں بھی اور غیر ممالک میں بھی اعظم اور ندیم کے نام صحافت اور صحافتی حلقوں میں بے حد اچھے انداز میں جانا جاتا تھا۔ اس اطالوی مغوی بچے کے اغوا کی پبلسٹی انہوں نے اپنے اخبارات میں اس انداز میں کی کہ اطالیہ میں خصوصاً اور باقی تمام دنیا میں عموماً پاکیشیا کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع ہو گیا اور پاکیشیا کو فل کرائم کنٹری کہا جانے لگا۔ دراصل وہ جی ایف جی کے خاص آدمی تھے اور انہیں باقاعدگی سے سالانہ وصول شدہ تاوان میں سے حصہ دیا جاتا تھا، جو اس قدر بھاری مقدار میں ہوتا تھا کہ پورا سال یہ دونوں اپنی اپنی گرل فرینڈز کے ساتھ انتہائی عیش و عشرت سے گزارتے تھے۔ ویسے اعظم اور ندیم دونوں کے والدین یورپ میں رہائش پذیر تھے اور یہ دونوں بھی وہیں پلے بڑے تھے۔ انہوں نے صحافت میں بھی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ اعظم بڑا ہے، تم اس سے چھوٹے ہو، اس لیے تم چھوٹے بڑے سے مذاق کر سکتے ہو۔ اس بار فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر فرح اور شہلا دونوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ فرح اور شہلا اعظم اور ندیم کی بہت اچھی دوستیں تھیں۔
ये छोटे बड़े फ़लसफ़ाना तुम अपने पास रखो और एक के लिए एक जैसे हुकूक होते हैं कि छोटा बड़ा नहीं होता। नदीम ने कहा, गुड, ये हुई ना बात, बड़े अरसे बाद तुमने गुस्सा खाकर अक्ल की बात की। आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नदीम ने बेख्तियार हंस पड़ा। तुमसे तो बात करना ही गलत है, नदीम ने हंसते हुए कहा। यही शिकायत है शैला कि तुम इससे सीधे मुँह बात ही नहीं करते। आज़म ने कहा, अरे अरे, मैंने कब कहा है, खामख़ा दरमियान में मेरा नाम इस्तेमाल कर दिया गया। शैला ने मुँह बनाते हुए कहा, ये दोनों गसीला जोड़ा है, पहले एक को गुस्सा आता है और फिर दूसरे को आता है। इस तरह गुस्से की शिफ्टें बदलते रहते हैं। ये आज़म ने कहा। गुस्से की शिफ्टें? नदीम और शहला दोनों ने हंसते हुए कहा। हम हेडक्वार्टर की तरफ मुड़ रहे हैं, इसलिए अब संजीदगी से इख्तियार की जाए। आज़म ने संजीदा लहजे में कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो GFG के पाकिस्तानी हेडक्वार्टर में दाखिल हो रहे थे और इसके लिए उनके बड़े अच्छे अंदाज में इस्तकबाल किया गया। सर, खुसूसी चीफ ऑफिस में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कार से उतरते ही एक आदमी ने आगे बढ़कर उसे सलाम करते हुए कहा, थैंक यू, आज़म ने कहा। और फिर कुछ देर बाद वो चारों चीफ सरदार आज़म के खुसूसी ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। उसके साथ ऑफिस को इस अंदाज में बनाया गया था कि दरवाजे बंद करने के बाद ये ऑफिस पूरी दुनिया से सिक्रेट जाता था और यहाँ होने वाली गुफ्तगू और फ़ोन पर आने वाली कॉल किसी भी तरह चेक न की जा सकती थी। आओ बैठो, तुम चारों ठीक हो? सरदार आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा। यस चीफ, आज़म ने कहा। और फिर बारी बारी फरकंदा, नदीम और शैला ने भी मुस्कुराते हुए यस चीफ कहा और सरदार आज़म ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। कोई ख़ास बात है कि खुसूसी तौर पर आए हो? सरदार आज़म ने कहा। आज तक रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी कि काला शेर को हलाक कर दिया गया है और उसकी लाश पुलिस को एक वीराने से मिली है, आज़म ने कहा। तो सरदार आज़म, जो कुर्सी पर लेटने के अंदाज में बैठा हुआ था, बेख्तियार सीधा होकर बैठ गया। इसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने भी तो 2 घंटे पहले यूरोप से वापस आया हूँ, मुझे तो मालूम नहीं है क्या हुआ है, कैसे और किसने किया। सरदार आज़म ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। तो आज़म ने रॉबर्ट से मिलने वाली रिपोर्ट तफसील से बताती। तुम्हारा मतलब है कि सरकारी एजेंटों सिद्दीकी वगैरह ने इसे हिलाक किया है? क्यों, इन एजेंटों का तो इस टाइप के बदमाशों से बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं होता, सरदार आज़म ने कहा। ये रॉबर्ट की रिपोर्ट है, वरना सिद्दीकी और उसके साथी औरतों की खरीदो फरोख्त में क्यों मुलव्विस होते? सरकारी एजेंट 10 गुना रकम देकर बदमाशों से औरतें नहीं खरीदा करते, आज़म ने कहा। और ये बात और है कि जिससे रॉबर्ट की बात को तक़वियत मिलती है, सिद्दीकी ने मुझे फ़ोन करके कहा है कि आपको पैगाम पहुँचा दूँ कि अभी तक ज़रतावान का मुकम्मल मसला हल नहीं हुआ, इसलिए आखिरी बार सिर्फ 1 हफ़्ते की मज़ीद मोहलत दे दें। आज़म ने कहा। इससे तुमने क्या नतीजा निकाला? सरदार आज़म ने कहा। चीफ बॉस, ये मामला लटकाने की बात है, वरना हुकूमत के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। वैसे भी हमने गैर मुल्की अखबारात में मज़ामीन और कॉलम लिख लिख कर इस कदर तूफ़ान बर्पा कर दिया है कि हुकूमत जिस कदर जल्द पेमेंट कर दे बेहतर है। फिर भी हैरत है कि गैर मुल्की मीडिया, बल्कि यहाँ के मीडिया ने भी अतालवी मग़वी बच्चे के अगवा बरतावान पर हुकूमत के ख़िलाफ़ तूफ़ान उठा रखा है, लेकिन हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं है, आज़म ने बाकायदा दलाइल देते हुए कहा। लेकिन काला शेर को हलाक क्यों किया गया? उसके पीछे क्या कहानी है? कहीं बदमाशों ने ये लड़ाई अपने लिए तो नहीं की? सरदार आज़म ने कहा। मेरा ख्याल है चीफ के काला शेर को इस अतालवी मग़वी बच्चे की बरामदगी की खातिर अगवा किया गया है। शायद इनको कहीं से इत्तला मिल गई है होगी कि मग़वी बच्चा काला शेर की तहवील में है, लेकिन काला शेर पहले ही हालात को भांप कर मग़वी बच्चे को शीश महल भिजवा चुका है, मास्टर शौकत के पास, जिसका हमसे किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए लाजमी है कि बच्चा वहाँ महफूज है, आज़म ने तफसील से बात करते हुए कहा। गुड आर्गूमेंट्स, तुम वाकई बेहद ज़हीन हो। वेल डन, थैंक यू। तुम जाओ, मैं इस मामले पे मज़ीद गौर करता हूँ, सरदार आज़म ने कहा। तो आज़म भी इसके साथ ही और उठ खड़े हो। फिर थोड़ी देर बाद वो चारों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। इनके चेहरों पर इत्मीनान था, जैसे चीफ से बात करके इनकी तमाम परेशानियां दूर हो चुकी हैं। आज़म, मेरा ख्याल है कि हमें सिद्दीक और उसके साथियों की निगरानी करनी चाहिए, नदीम ने पहली बार बोलते हुए कहा। वो सब इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं और उन्हें सरकारी सरपरस्ती भी हासिल है, इसलिए उल्टा हम इनकी नज़रों में मशकूक ठहर सकते हैं। इसलिए हम जिस कदर इनसे दूर रहेंगे उतना ही फ़ायदे में रहेंगे। काला शेर हलाक हो या सफ़ेद शेर, ये हमारे सोचने की बात नहीं है, आज़म ने कार में बैठते हुए जवाब दिया और नदीम ने अज़बात में सर हिला दिया। सामीन, कहानी का दूसरा हिस्सा यहाँ पर अपने इख्तिताम पर पहुँचा है। आगे के एडवेंचर के लिए नए पार्ट का इंतज़ार कीजिए। FM स्टोरीज़ को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।